المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت تقدس معه سجادہ نشین قبلہ بارگاہ حضرت سید احمد شاہ حسینی قبلہ علیہ رحمت و رضوان دامت برکاتہ العالیہ و عظیم المرتبہ جلیل القدر جمیع علماء کرام بارشین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و بزرگان ملت پیران طریقت ادام اللہ فیضم العالیہ قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی. ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ایک عظیم ولی حضرت سید احمد شاہ حسینی قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس شریف کے مبارک موقع پر اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. پھر اللہ کے دوستوں کی ذکر کی اس نورانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. معزز سامعین کرام، اللہ کے دوستوں کی آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کر کے اس کا اردو میں مطلب عرض کرنے کے بعد تھوڑا سا ذکر شریف اللہ کے دوستوں کا عرض کر کے میں اپنی بات سمجھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ سنو، خبردار کر رہا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے انا بے شک، یعنی میں جو اولیاء اللہ کا ذکر کر رہا ہوں ان کی شان بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ محشر کے میدان میں رنجیدہ ہوں گے. کون ہے ولی، بنتے کیسے ہیں ولی؟ اب یہاں سیرت بیان کر رہا، پہلے تو شان بیان کیا، سیرت ولی بنتے کیسے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی کون ہے؟ جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا سیرت ہے یہ، ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. پھر آگے ان کو اور خوشخبریاں سنایا اللہ نے، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کو خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہے. بس جو خوبیاں بتا رہا ہے حق ہے، پھر اللہ بدلے گا نہیں اپنی باتوں کو. ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی طرف سے جو دوستوں کو خوبیاں مل رہے ہیں وہ حاصل ہونا ہی بڑی کامیابی. تو اللہ پاک نے اس میں اپنے دوستوں کی عظمت بتایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے ذریعے. انہیں کوئی خوف ہے، نہ رنجیدہ ہوں گے، ان کی شان ہے، عظمت ہے. سیرت بھی بتایا اس کے بعد، جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. آگے خوشخبریاں دیا، دنیا آخرت ہر جگہ ان کو خوشخبری ہے. تو اس میں آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے بشارتیں سنایا ہے. میں آپ کے سامنے اللہ کے دوستوں کا تھوڑا سا ذکر عرض کروں گا. اس سے پہلے
میں دنیا کی حیثیت کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں. یہ دنیا ہے کیا وہ بتا کر اس کے بعد اولیاء کی زندگی بتائے تو اس سے کنیکشن لگا ہوا ہے اس کا. یہ ہم دیکھ رہے دنیا، ہم آنکھ کھولتے ہیں دنیا، سوتے ہیں تو آنکھوں میں دنیا، یعنی ہمارے سامنے جو ہے یہ اس کو عالم شہادت کہتے ہیں. شہادت بولے تو حاضر عالم، آنکھوں کے سامنے دکھنے والا عالم ہے، عالم شہادت کہتے ہیں. اب وہ آخرت غیب کا عالم ہے، ہم دیکھ نہیں سک رہے ہیں، عالم غیب ہے، چھپا ہوا ہے ہمارے سے. آنکھ کھولے تو دنیا دیکھ رہے ہیں، سو رہے ہیں تو دنیا دیکھتے ہوئے پھر عالم نیند میں جاتے ہیں. عالم شہادت کہتے سمجھو دنیا کو. یہ دنیا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اس میں چاند ستارے ہے، سب پہاڑ ہے، دریا ہے، سب کچھ ہے یہاں. اللہ یہ بنایا کیوں ہے؟ سوال وہ ہے. زمین کیوں بنایا؟ آسمان کیوں؟ چاند سورج کیوں؟ ستارے کیوں؟ پہاڑ کیوں؟ درخت کیوں بنایا؟ کیوں؟ کیونکہ ختم کر دیا جانے والا اس کو. ختم کرنا ہے تو پھر بنایا کیوں؟ اللہ پاک خود فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ اس میں ہے سب فنا کر دیا جانے والا، ختم کر دیا جانے والا. اے حبیب صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، یعنی سب ختم کر دیا جانے والا ہے. بنائے کیوں؟ پھر ختم کرنے کے لے جانا چاہو. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں ہے یہ دنیا؟ انسان یہ دنیا میں پیدا کیا گیا تو سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں سے اللہ نے پورے انسان کو پیدا کیا. ابا امی وہ دونوں ہیں اصل جڑ، جہاں سے انسان شروع ہوا اصل ہے. ان کو کہاں پیدا کیا اللہ نے؟ جنت میں پیدا کیا. جنت کہاں؟ یہاں نہیں ہے زمین. ساتوں آسمان کے پار اللہ نے جنت رکھا. جنت میں پیدا کیا سیدنا آدم و حوا رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام. ان کو پیدا کیا پورے انسان کو یہاں بھیج کر، آدم علیہ السلام حوا رضی اللہ عنہ کو، پورے انسانوں کو یہاں پیدا کیا. ایسا کیوں نہیں کیا؟ جنت کے اندر پورے انسانوں کو پیدا کر دیتا تو ہو جاتا تھا مسئلہ. یہ دنیا کے جو مشکلات، مصائب، اٹھا پٹک، بیماریاں، تنگ دستیاں، اب جو مشکلات دیکھتے دنیا میں انسان، کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. وہ جنت نعمت کی جگہ ہے، رحمت کی جگہ ہے. وہاں پر کوئی بیماری نہیں، مشکل نہیں، کوئی ڈرانے دھمکانے والا نہیں، کوئی تکلیف دینے والا، سزا دینے والا نہیں، کوئی ظلم کرنے والا نہیں. رب کی بس رحمت ہی رحمت ہے، وہاں پر نعمت ہی نعمت ہے. وہیں پیدا کر دیتا تو کیا اچھا ہوتا تھا. یہاں بھیجا، اٹھا پٹک کی جگہ، خون خرابے کی جگہ، لڑائی جھگڑا، غیبت، چغل، کیا 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 فتنے ہیں یہاں ہے. بیماریاں ہیں یہاں ہے، آفتیں یہاں ہے، حادثات ہے یہاں ہے. چاہتے جاتے ڈھونس مارا ختم ہو جائے گی. اس کو ڈھونس لگی مر گیا. تڑپتے تڑپتی مشکلات سب یہاں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے جی، مشکل ہی نہیں. تو وہ اچھی جگہ، آرام کی جگہ، راحت کی جگہ، وہیں کیوں انسانوں کو نہیں پیدا کر دیا اللہ؟ سیدنا آدم حوا رضی اللہ عنہ کو وہیں رکھ دیتا، وہیں پیدا کر دیتا. یہاں کیوں بھیجا؟ مسئلہ یہ ہے. اس کے بعد بولوں گا اولیاء اللہ کا، اس سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. کیوں بھیجا یہاں؟ پھر ہمیشہ رہنے نہیں بھیجا، تھوڑے دن کے لیے. سیدنا آدم علیہ السلام سے اب تک دیکھ رہے ہیں جتنوں کو بھیج رہا ہے اللہ، بھیجتے جا رہا، بلاتے جا رہا. ابھی تک ہے، پہلے والے نہیں. ہم ہیں کبھی لاپتہ رہیں گے، ادھر سے ادھر رہیں گے، وہاں اندر ادھر سب. جیسے پہلے والے تھے ہم، ہمارے بعد والے آئیں گے پھر کبھی ہو رہیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے کچھ 100 سال بھی نہیں گزریں گے، کچھ 100 سال جی. ایک سور اللہ اسرافیل علیہ السلام کو منہ میں دے کے رکھا ہے. پھونکو بولتے پھونکیں گے، ایسی آواز آئیں گی پوری دنیا ختم ہو جائیں گے. کچھ 100 سال میں سب سناٹا، بالکل پورے ختم. چاند سورج بھی ختم کرے، ستارے بھی ختم. کچھ 100 سال اب ہے سمجھو.
وہ آثار نشانیاں دیکھ کے بول رہے ہیں حدیثوں میں جو ہے سو ختم سب چٹیل میدان، درخت نہیں، پہاڑ نہیں، کچھ بھی نہیں. 40 سال تک اللہ ایسے ہی رکھے گا، سب ختم ایسے ہی رہے گا. 40 سال کے بعد دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ اٹھائے گا اپنے حکم سے، زندہ کرے گا، پھر سور منہ میں دے گا، پھونکیں گے پھر حکم سے، مرے ہوئے مردے زمین سے نکلیں گے، پھر پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پورے آدمی پھر قبروں میں سے نکلیں گے. نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ میدان ہی میدان ہو سکتا، بولا جھاڑ نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، دریا نہیں، میدان بالکل. یہ زمین مٹی کی ہے، وہ دوسری زمین ہوگی. وہاں دیکھیں گے سب پریشان حال ہے، حیران ہے. کیا مصیبت کا وقت ہے. نہیں بولتا آدمی محشر کے میدان میں کیا ہوگا وہ بھی بتا دیتا ہوں میں. اب یہ ماں باپ بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہن سے، بہن بھائی، تعلقات ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، محبت کے تعلقات ہے جی. آدمی اپنے ان چہیتوں کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا مگر انہیں آرام پہنچانے کی کوشش کرے گا. کئی واقعات ہے، ماں بیٹے کو لے کر گئی پانی تالاب میں سے لینے، پھسل کے بچہ اندر چلے گا. ماں کی محبت بیٹے کے ساتھ ایسی ہے، اس کی محبت میں یہ بھی نہیں سوچی کہ میں بچا سکیں گی، نہیں بچا سکوں گی. اس کو بچانے کی محبت میں جو گئی اندر، بچے کو نکال کے لانے، وہ بھی تیرنا نہیں جانتی، وہ بھی مگر ڈوب کے یہ بچہ بھی ختم ہوگا. یعنی اپنی جان کو جو خطرے میں ڈال دیتی ہے، وہ دنیا کی محبتیں جو ماں باپ کے اولاد کے ساتھ، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ ہے، ہم جانتے ہیں. مگر قیامت کا کیسا دن ہوگا ہولناک، اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و بنیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ پاک قرآن میں فرما رہا قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگتا ہوگا، وہ امہ و ابیہ، اپنے ماں اپنے باپ سے بھاگتا ہوگا، وہ صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی اپنے بچوں سے بھاگتا ہوگا. لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ہر آدمی کو ایک ایسی حالت ہوگی، اس مصیبت میں وہ خود پریشان رہے گا. یعنی وہ خود اتنا پریشان ہے، اپنی مصیبت آپ میں اتنا پریشان ہے، دنیا میں جو سب سے چہیتے رشتے تھے اسے وہ بھی آدمی ہوں گے، سب کو چھوڑ کر اپنی پریشانی میں گم رہے گا. وہ ہے محشر کا میدان. اللہ پاک جلال میں ہوگا اس وقت. بلکہ میں اور بتاؤں آپ کو، ایک اور ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اے حبیب قیامت کے دن تم لوگوں کو دیکھیں گے ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے والا نظر آتا. نشے میں کیسا حالت ہو جاتا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن حبیب یہ نشے میں نہ ہوں گے. نشے والا پھر بھی نشے میں ہے تو کیا مصیبت آ رہی پتہ نہیں چلتا اس کو، نشے کی وجہ سے. مگر یہ اللہ کہہ رہا نشے والوں کی طرح تو ہوں گے، مگر یہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. اللہ کی پکڑ کی وجہ سے یہ عالم ہوگا. اب سمجھیے وجہ کیا ہے. اب حدیث شریف میں چلیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گرمی کی شدت یہ ہوگی وہاں سورج قریب کر دیا جائے گا. گرمی کی شدت وہ ہوگی، آدمی دنیا میں جیسے عمل کرتا تھا ویسی مشکل اس کو، یعنی اچھے عمل کرتا تھا تو راحت میں ہوگا، برے عمل کرتا تھا تو مشکل میں ہوگا، اور جو جتنا زیادہ برا عمل کرتا تھا اتنی زیادہ مشکل میں ہوگا. پسینے گرمی کی شدت سے کیسے بہیں گے؟ کوئی پسینہ بہتے بہتے گھیر لے گا تو ٹخنے تک پسینے میں ہوگا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی گھٹنے تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی حلق تک. آج ذرا گرمی ہو، بدن پہ چھینٹے بوندا باندی آ جائے،
आदमी परेशान हो के कुर्ता निकाल देता, और भी तो पंखा खोल लेता है, और भी बर्दाश्त नहीं हो रही, चल रही गर्मी, एयर कूलर चल रहा है। मैशर के मैदान में ना पंखा है ना एयर कूलर, और एक बूंदा बांदी आए तो गर्मी का यह आलम है, बहते बहते घुटने तक कमर तक घेर रहा, ऐसा पसीना निकल रहा, वो गर्मी की शिद्दत का क्या आलम होगा। हम समझ सकते हैं दुनिया का यह हाल है, मैशर के मैदान का वो हाल है। बस वो मुसीबत वो है क्यों मुसीबत हम समझ सकते हैं। ये दुनिया के हमारे आमाल के मुताबिक, हमारा जैसा अकीदा जैसा अमल वहाँ वैसा हाल। अच्छा अकीदा है, अच्छा अमल है, राहत में होंगे। अकीदा गलत है, अमल गलत है, मुसीबत में होंगे। क्यों मैं बस कर रहा हूँ, इतनी दुनिया ना इतने की रास्ते क्यों भेजा अल्लाह, में वही बता रहा था। खत्म मैशर का मैदान, वहाँ तराजू रहेगा, हिसाब किया जाएगा। बुरे अमाल भारी हो गए, दहकते शोलों में डाल दिया जाएगा। नेक अमाल भड़के हो गए, जन्नत में दाखिला होगा। तराजू एक पुल सिरात रास्ता है, फरिश्ते खींच के हदीस में आज जहन्नम को लाके मैशर के मैदान में लाके रख देंगे। ताकतवर फरिश्ते अल्लाह ने दिया है, उसके ऊपर एक रास्ता बनाया जाएगा जो जन्नत तक जा रहा है। वो रास्ता कैसा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सो बात बोलो, बाल से भी ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। अब ये बारीक रास्ते पे कौन गुजरेगा जी बोलो। तेज रफ्तार है, चलने गए कट के गिरे तो कहाँ, जहन्नम पे है वो बन के, यहीं गिरेंगे सीधा। अब आदमी वो रास्ते को देखा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी, हैबत से कांपता होगा। अब इसको कैसा तय करेंगे, और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं जन्नत को जाने। अच्छा यहीं रहेंगे बोले तो मैशर में भी ये मुसीबतों का आलम। अभी मैं बताया, एक दूसरे से चहीते भागते होंगे, दूसरों का हाल छोड़ो। फिर वो पसीने, वो शिद्दत ये है मुसीबत मैशर के मैदान की। हदीस शरीफ में आया है, आदमी अल्लाह से अर्ज करेगा, अल्लाह दोज़ख में डालना है तो डाल ले, मगर मैशर की मुसीबत से निकाल ले बोलेगा। यानी ऐसी सख्त मुसीबत होगी कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि दोज़ख की मुसीबत इससे भी बड़ी है, मगर नहीं बर्दाश्त कर सके बोलेगा वहां डालना है तो डाल, मगर यहां से निकाल ले। ये मुसीबत ऐसी, इससे बचेंगे बोले तो नाजुक रास्ता जन्नत में जाने। देख के आदमी कांपता होगा, लड़ता होगा, ये हाल है वहां का। अब वहां कैसे गुजरेंगे। दुनिया में ताकतवर थे, पहलवानी की वजह वहां नहीं काम आएगी, या दौलतमंद थे, दौलत वहां काम नहीं आएगी, या बड़े वक्त के बादशाह थे, काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ ये देखा जाएगा ईमान और अमल किसका अच्छा था। बस ईमान जितना आला होगा, अमल जितना अच्छा होगा, उस रफ्तार से अल्लाह पुल सिरात से गुजार देगा तो कोई बिजली की तरह चमकते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब इतना समझ लिए, मैशर की हौलनाक की और राहत का मामला, उस रास्ते से आसानी से पार होने, मुसीबत में फंसने का मामला, नहीं तो कट कट के गिरेंगे तो सीधा दोज़ख में जाएंगे। पूरा दुनिया की जिंदगी में हमारे अमाल से है, तो ये हालात बता रहे हैं, वो मीज़ान बता रहा है, वो हौलनाकी बता रही। दुनिया में अल्लाह ने सिर्फ इम्तिहान के लिए भेजा है, आजमाने भेजा है, ताकि इम्तिहान में जो कामयाब हो उसको आला दर्जे की नेमतों में रखे, जो नाकाम हो जाए वो मुसीबतों में पड़ जाए। बस यही इम्तिहान के लिए। अब अपन समझ रहे सुबह से शाम तक कमाई के लिए कोशिश कर रहे ना भाई, अच्छी दौलत मिली तो हमारा मकान अच्छा होगा, लिबास अच्छा होगा, ग़िज़ा अच्छी होगी, सवारी अच्छी होगी, यही कर रहे ना भाई, जिंदगी अच्छी होना बल्कि तो कमा रहे ना, खाना पीना अच्छा, लिबास मकान अच्छा, इसके लिए कोशिश करे सुबह से शाम तक। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सुनिए, अल्लाह इसलिए भेजा क्या, खाने पीने लिबास मकान के लिए। खाना पीना लिबास मकान तो जरूरत है, जिंदगी है, जिंदा रहने की जरूरत है, कमाना पड़े, खाना पड़ेगा, लिबास भी जरूरत है जरूर, मगर क्या इसलिए भेजा क्या अल्लाह, असल मकसद क्या है। वो जिंदा रहने सब कर रहे हैं, मगर भेजा क्यों, खाने पीने तो नहीं भेजा, लिबास मकान के लिए तो नहीं भेजा। इसलिए नहीं भेजा, इसलिए
وہاں کچھ کمی ہے کیا؟ جنت میں کھانے پینے کو نہیں ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جہاں وہاں ملتا بلکہ بھیجا کیا؟ وہاں کی نعمتیں تو اتنا اعلیٰ نعمتیں ہے، وہ دیکھے گا تو وقت کا بادشاہ، دنیا کے سب سے زیادہ عیش میں رہنے والا، اس کو معمولی درجے کی بھی جنت مل گئی تو وہاں کی بہاریں دیکھ کے بولے گا میں دنیا میں جو رہتا تھا تو قید خانہ تھا، بولے گا اس کو قید خانہ نظر آئے گا جی، وہاں کی اعلیٰ درجے کی نعمتیں دیکھتے ہوئے۔ یہاں تو گھراں کر کے مٹی پتھروں کے ہے، وہاں ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، بعض خالص پیور چاندی کے، بعض پیور سونے کے، یاقوت و زمرد کے ستون، موتی کے چھت، یعنی جو جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا محل اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ محلات بہت ہیں، خوب ہے، وسیع ہے، مگر باغات کی اتنی کثرت ہے وہاں، درخت ہر قسم کے میوے ہے، نہریں قسم قسم کی۔ کئی بار سنے نا، میں صرف ایک بات بتانے دوہرا رہا ہوں اس کو، ورنہ آپ علماء کرام سے بارہا سنتے رہتے ہیں۔ دودھ کی نہر بہ رہی، شہد کی نہر بہ رہی، شراب کی نہر بہ رہی ہے، پاکیزہ پانی کی نہر بہ رہی ہے۔ شراب جی آپ بولے تو ہنسیں گے، یہاں شراب پینا منع ہے، وہاں پوری شراب کی نہریں بہ رہی ہیں۔ مگر یہ شراب وہ شراب میں فرق ہے، یہ شراب میں بدبو ہے، یہ شراب پیو تو پیٹ میں سر میں کیا کیا درد ہوتا پینے والوں کو معلوم، یا پیے تو عقل کم ہو جاتی۔ دیکھیں نا آپ شراب پینے والا کیسا بے حیائی کے کم، عقل ہی نہیں رہتی، اس کو کیا ہو رہا تو نہیں معلوم، عقل چلی جاتی نا بھائی، ایسا رسوا ہو جاتا ماحول میں، اس کو دیکھ کے لوگ عزت بھی نہیں کرتے۔ نشے کی حالت میں کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، لیکن وہ شراب ویسی نہیں ہے، خوشبودار ہے، عقل نہیں جاتی وہ شراب سے، عقل تیز ہوتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کی۔ وہاں کے نہریں یہاں کے پانی کی طرح نہیں، یہاں کا پانی کا کیچڑ ہم جانتے ہیں، وہاں کے پانی کے نہروں میں جو کیچڑ ہے وہ کیچڑ سفید چمکتے موتی ہے۔ اب کیچڑ کا یہ حال ہے صفائی کا، تو پانی کی صفائی کا کیا حال ہوگا؟ ایک سے بڑھ کر نعمت ہے بھائی۔ تو میرے کہنے کا مقصد اتنی بڑی نعمتیں رکھ کے یہاں کہیں کو بھی جائیں گا کھانے پینے، وہاں نہیں رہتا تو کوئی بھی جاتا بھائی۔ آدمی کہیں بھی غریب ہے تو دوسرے جگہ بھیجاتا، بھائی وہاں کمانے کو ہوتا ہے، جا بول کے یہاں پہ تنگ دستی گزر رہی، وہاں جا کما کے آ بول کے بھیجائیں گا کوئی بھی؟ ارے جنت میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، وہاں سب کچھ ہے بول کے اچھا بھیجائیں گا کیا اللہ؟ کھانے پینے کی ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے بھائی، میں کیا بولوں، اندازے سے باہر ہے۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا دیتا ہوں، اللہ نے ایسی نعمتیں جنتیوں کے سے چھپا کے رکھا ہے، دنیا میں نہیں دکھایا اس کو، صرف حبیب کو معراج میں بلا کے دکھایا۔ حبیب تمہارے غلاموں کی نعمتیں دیکھ لے کے جاؤ، وہ دیکھے آخر چھپا کے رکھا ہے، کسی آنکھ نے ایسی نعمت نہ دیکھا ہے کبھی، کسی کان نے ایسے اعلیٰ درجے کی نعمت کو سنا ہے، نہ کسی ذہن میں ایسے اعلیٰ نعمت کا خیال بھی آیا۔ جتنے بھی ہم خیالات میں سوچو، اعلیٰ سے اعلیٰ کا تصور کرو، وہ اعلیٰ کم ہو جائے گا، رب کی نعمت اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، تصور میں بھی نہیں آ سکتی، ہمارا تصور کتنا بھی سوچو تھوڑا رہے گا، اللہ چھپا کے رکھا ہے بہت، پکی بات بولا۔ تو میرے کہنے کا مقصد میں کمی کیا ہے جو یہاں کھانا پینا مقصد نہیں ہے، یہاں پر لباس مکان یہ ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ اللہ یہاں کی زندگی اس لیے نہیں دیا، یہاں کی زندگی کا کیا مقصد ہے، میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں، سن لیجئے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارے ملک ہے۔ اللہ کی برکت کیا پوچھتے ہو، اللہ اکبر۔ جب سے پیدا کیا اللہ، زمین سے اناج اگاتے جا رہا، ختم ہو رہے، نکالتے جا رہا، ختم ہو رہی، اس کی برکت والی ذات ہے وہ۔ پانی کے چشمے چلے جا رہے، سمندر کی موجوں کی موجیں نکلتے جا رہی، اللہ کتنے کھلا رہا، میوے غذا آج تک ختم نہیں ہوا، قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ برکت والی ذات ہے، دنیا میں ہے وہ تو آخرت میں دیکھنے کا ہے۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارے ملک ہے، اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے لیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو کچھ بھی نہیں تھا پہلے، اللہ ہی اللہ تھا، زمین نہ آسمان، نہ آسمان فرشتے، نہ جنات،
قدرت والا ہے. ہو جا بولے تو زمین ہو گئی، ہو جا 7 آسمان ہو گئے. زمین ایک دوسرے سے لگ کے یہ بھی ساتھ ہے. پیاز کے پرتاں دیکھے ایک کے اوپر ایک ایسا ہے. آسمان ایک کے اوپر ایک ایسا کھلا ہے. بولے تو جیسا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہی ہے. اور اس کی موٹائی بھی ہوتی ہے. ایک ایک آسمان 500 سال کی اونچائی کا موٹائی ہے نا. مطلب یہاں سے آسمان کو جانے 500 سال، آسمان کو طے کرنے 500 سال، اس کے اوپر جانے کے واسطے 500 سال لگتے ہیں. نیچے سے اوپر جانے موٹائی اس کی بتاؤ، 1000 سال وہاں لگتے جانے. 7ویں آسمان میں جانے کے 7000 سال کا ہوتا. اتنا اوپر ہے بولنے کا مطلب. خیر میرا کہنے کا مطلب یہ بنا دیا اللہ نے. ہم ذرا چھت بناتے تو تھوڑے دن میں کہیں تو بھی تڑک آ جاتی، کہیں تو بھی پانی پجرتے رہتا. اللہ اتنا بڑا آسمان بنا کے بول رہا کہیں کوئی عیب نظر آ رہا تو بتاؤ، پھر ایک بار نظر ڈال کے دیکھو کچھ عیب ہے کیا. ارے دیکھتے دیکھتے نظر تھک کر واپس آئے گی، کوئی عیب نہیں نظر آئے گا. بلا میں بتانا چاہ رہا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیسی چاہے سمندر کی موجیں کے موجیں مار رہی ہے، اس میں غور کرو تو اللہ کیسی قدرت والا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک بیج میں سے دیکھو اتنا بڑا درخت نکالا، اس میں بیج میں لکڑی کہاں تھی، پتے کہاں تھے، پھول کہاں تھے، پھل کہاں تھے. قدرت دیکھو ہر چیز پر قادر ہے. ایک بیج میں سے لکڑی بھی نکال رہا، پھول بھی نکال رہا، پھل بھی نکال رہا، پتے بھی نکال رہا. پھول میں خوشبو نکال رہا ہے، پتوں میں رنگت نکال رہا ہے، اور میووں میں لذت نکال رہا ہے. ایک ہی بیج سے کیا کیا نکال رہا ہے. ایک قدرت بنا، ہر چیز پر قدرت رکھے. ابھی میں بولوں گا ایک پانی کے قطرے کو اللہ کیا بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. بنایا تو جسم بنا دیتا ہے. اس کو کیا کیا بنا دیتا ہے. آنکھ بنا دیتا ہے، کان بنا دیتا ہے، ناک بنا دیتا ہے، زبان بنا دیتا ہے. دانت پانی کا ایک قطرے کو میں قدرت بتا رہا ہوں جی اللہ کی. ہاتھ بنا دیا، پیر بنا دیا، بھیجا بنا دیا، میدا بنایا، ہاضمے کی قوت دے دیا. ہاتھاں اس میں رگاں، اس میں رگاں. ایک پانی کے قطرے میں سب کاریگری ہے اللہ کی. خون برابر دوڑ رہا ہے. ذرا کمی آ گئی تو ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل، ذرا بھی اندر مشنریاں نہیں، کچھ نہیں، آٹومیٹک سب چل رہا ہے. اب اپن کھانا بنانا ہے تو کیا کرنا پڑتا جی؟ آگ لگانا، وہ کرنا. وہاں پہ نہیں، کھانا کھاؤ مزے میں، سب آٹومیٹک. خون بھی بن رہا، گوشت بھی بن رہا، ہڈی بھی بن رہی. قدرت دیکھو اللہ کی. وہ مشنری ہے ہڈی بنانے کی الگ، گوشت بنانے کی، خون بنانے کی الگ. قدرت بتا رہا ہوں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے. ایک خطرے میں کیسے کیوں کر دیا. عقلیں دنگ رہ جائیں اللہ کی قدرت میں. پورے ڈاکٹر طبیب دیکھ رہے ہیں انسانی جسم کے، حیران ہے سوے. جتنی ترقی کرنا اتنی حیرت ہو رہی. کیا آدمی کو اپنی قدرت کا ایک پتلا بنا دیا. اس میں غور کرو کیا کیا اللہ کی قدرت. میں ایک بتاتا ہوں، بھینس ہے، گائے ہے، اس کے اندر دودھ نکلتا نا جی. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے. جس جانور کو دودھ نکلتا نا، کیسے بنتا نکلتا دودھ بولو. چارہ کھاتی بھینس، گائے کچھ بھی کھائے تو ایک طرف گوبر بننے کا جگہ بنایا اللہ. گوبر ہے نا، اس کے رستے بنایا. یہ گوبر ہے، ادھر ایک رستہ ہے، ادھر ایک رستہ ہے. ادھر سے خون بنتے جاتا، ادھر سے دودھ بن کے جاتا ہے. یہ چارہ ہے یہاں پہ. وہ چارہ گندگی بھی بن رہا، ایک گندگی بھی بن رہا، گوبر بن جاتا نہیں. ادھر سے خون بن رہا، خون نجس، دودھ پاک. ایک ہی جگہ سے اللہ نہیں، ایک طرف گوبر، ایک طرف خون، بیچ میں سے دودھ نکالا. ادھر گوبر، ادھر خون، ادھر گوبر، ادھر خون، بیچ میں سے دودھ. یہ بھی گندا، یہ بھی گندا. دو گندگی کے بیچ میں سے پاک صاف دودھ نکال رہا اللہ پاک. حالانکہ غذا ایک ہی ہے، اسی کو خون بھی بنا رہا، اسی کو دودھ بھی بنا رہا ہے. خون دیکھو تو نجس ہم نہیں پی سکتے، یہ پاک دودھ نکل رہا ہے. ادھر گندگی، ادھر نجاست، ادھر نجاست. دو نجاستوں کے بیچ میں پاک صاف دودھ نکالا. دودھ میں سے مسکا نکل رہا، ملائی نکل رہی، گھی بن رہا. خدا کی قدرت ہے جی یہ. تو اللہ وہی کہتا ہو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جیسے چاہے اپنی شان بیان کر بتائے. لکڑی ٹھنڈی ہوتی نہیں ہوتی، اللہ اس کو آگ کے شعلے بناتا نہیں بناتا. ٹھنڈی لکڑی کو سفید تھی تو لال شعلے بنا دیا، رنگت بدل گئی. ٹھنڈی تھی تو گرم بن گئی. یہ آئی کہاں سے گرمی بتاؤ؟
اللہ نے اس ٹھنڈک کو گرمی بنانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. عجیب شان ہے. میں بتانا چاہوں خیر وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سب بنانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، بنائے سو سب فنا کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں آگے کیا فرما رہا؟ الذی، وہ قدرت والی ذات جو خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. دنیا کی موت و زندگی کی بات ہو رہی، یہاں کہیں کو بھیجا موت و زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے تم میں کون اچھے کام کرتے ہیں. بتا دیا اللہ. اے اللہ جنت چھوڑ کر یہاں کیوں بھیجا؟ جنت تو کام کرنے کی جگہ نہیں ہے، جنت نمازوں کی جگہ نہیں ہے، جنت میں روزے رکھنا نہیں ہے، جنت میں زکوٰۃ دینا نہیں ہے. غریبی نہیں ہوگا تو کس کو دیں گے؟ سب دولت مند، سب باغات والے، محلات والے، چشمے والے. جنت میں سب کو نعمت. آخر پھر وہاں پہ تو کام نہیں ہے، یہاں کیوں بتا رہا؟ یہاں اس لیے زندگی دیا دیکھے تم میں کون اچھے کام کرتے ہیں. اچھے کام سے مراد اللہ حکم دے دیا، میں جیسا عقیدہ بولوں ویسا عقیدہ اپنانا، میں جیسا عمل بولوں ویسا اپنانا. تمہاری خواہش جیسا بولے گی وہ عقیدہ اپناؤ گے، تمہاری خواہش جیسا بولے گی ویسا عمل اپناؤ گے. میرے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر تو چل لو. میں دنیا میں ڈھیل دیا ہوں، وہ سزا کی جگہ نہیں، آزمائش کی جگہ. آزمائش کی جگہ پکڑ نہیں ہوتی. جب میں روح نکال کے بلاؤں گا اس وقت بچ کے بھاگنے کا جگہ نہیں ملے گی. تم دنیا میں اپنی طبیعت سے زندگی گزارے، آج میرے حکم کے مطابق میں جہاں بھیجوں وہاں جانا پڑے گا. اگر تم دنیا میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزارتے، آج محشر میں تم جہاں چاہتے میں وہاں بھیجتا. وہاں جا کے بولیں گے جنت ہے، تو پھر وہاں تم اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو زمین پہ میری بات کیوں نہیں مانے ہو تم؟ بس آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تم میری بات مان کے آؤ، تمہاری خوشی کے مطابق میں نوازنے کے لیے تیار کیا ہوں. جنت کے بارے میں کھلے لفظوں میں اللہ نے بتایا، اعدت للمتقین، شرک و کفر سے بچنے والوں کے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھا. متقی بچنے والے کسے؟ شرک کفر سے. اب اچھے عمل کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، بڑے درجے کی ملے گی. برائیاں کریں گے پہلے تو سزا ہوگی برائیوں کی، پھر اللہ معاف کرنا یا کوئی پیارے سفارش کر کے معاف کرانا تو پھر جب آئے گی. لیکن بدعملی کرے نہیں تو پہلے سے نہیں جاتے ہوں. ایمان ہے پکا جانا، سلامت ہے پکا جانا. بدعملی ہے اللہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر کے بھیجا دے، اس کا کرم ہے، ہاتھ نہیں روک سکتے. چاہے تو سزا دے، مگر اتنا ہوگا کہ پوری سزا سے پہلے اللہ کے دوست سفارش کر کے نکال لیں گے. پورا حدیث قرآن میں ہے تمام. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہاں سفارش کرنے والا مگر وہی کرے گا جس کو اللہ کی اجازت ہوگی. اذن سے ہوگا، اور ہر کوئی بڑھ کے نہیں کرے گا. جس کو اللہ اجازت دے گا اس کے محبوب بندے ہیں، حبیب پاک ہے، سفارش کریں. یا بغیر کسی سفارش کے ڈائریکٹ عفو سے معاف کرے، اس کا بھی وہ بھی کرم ہے. اب جائیں گا مگر تھوڑی سزا تو ہوں گی معاف کرنے تک. جس کو بغیر سزا دے کے گناہ سے بڑے گناہ کرو، ہمیں ہاتھ نہیں. رب کا کرم ہے، جسے چاہے معاف کر دے. مگر یہ ہے کہ اچھا عمل کرو تو پہلے تو سزا بھی نہیں ہوگی، پھر بڑے بڑے درجے ملیں گے. جو جتنا بڑا ہے 100 درجے ہے جنت کے. تو خیر بہرحال اللہ نے یہاں بھیجا ہے. تم جیسا میری بات سن کے آؤ گے ویسا میں تمہارے ساتھ سلوک کروں گا. میں آزمانے بھیجوں بلا. تو یہ اولیاء اللہ کی اللہ تعریف کیوں کر رہا ہے؟ کوئی خوف نہیں. یہ رنجیدہ نہیں کیوں بلا؟ خوف ان کو نہ خبر کا ہے، نہ محشر کے میدان کا ہے، نہ جہنم کا ہے، نہ پل صراط کا. کیوں؟ یہ میرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارے ہے. یہ میری سنے ہے تو میں سزا کیوں دوں گا؟ ان کے لیے تو میری عطائیں ہیں. اس لیے اللہ کہا میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں. میں آیت پڑھ دیا نا پہلے، میں کہہ رہا تھا دنیا سے اس کا کنیکشن ہے. یہ دنیا میں آنے کے مقصد پر عمل کیے تو اللہ کہہ رہا لا خوف علیہم. اب ہم لوگوں کا معاملہ، عام لوگوں کا معاملہ بڑھو کیا ہے؟ موت کا نام سنے تو ڈرتے رہتے. کیوں ڈرتے بھائی؟ وہاں گئے تو کیا ہے کہ کرم ہوتا نہیں معلوم، ڈنڈے ہے کہ نہیں معلوم. ابھی اپن
अल्लाह की बात नहीं सुने तो डरेगा नहीं आदमी, डरेगा। मौत का नाम सुने तो डरते रहता, कांपते रहता, थर 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 थर। जरा नाम लेके देखो घर में मौत का, अरे क्या मनहूस बातें कर रहा, खामोश बैठ बोलेंगे। अरे मौत से डरने क्या, क्या इम्तिहान लंबा देने का इरादा है? अल्लाह इम्तिहान ले लिया, अच्छा दे दो, खुशी से चले जाओ, होगा। फिर कर रहे हैं कई को ऐसी हरकत डरने के आते, अच्छा काम करो ना भाई, डर कई काम, बुलाया तो नेमतों से नवाजेगा, मेरा प्यारा मेरे इम्तिहान में कामयाब हो क्या है बल्कि। अरे किसके भी माँ बाप बच्चे को इम्तिहान पढ़ाने लगते ना जी, इम्तिहान में कामयाब हुआ तो हारा पिनाते, क्या क्या करते, खुशियों में दावतां कर देते, मेरा बच्चा लाडला, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरे आंखों का तारा, मेरा जिगर पारा, कामयाब, इतना खुशी। माँ बाप सीने से लगा रहे हैं, भाई बहन सीने से लगा रहे हैं, दोस्त अहबाब देखने का है, दावतों पे दावतां, हारों पे हारा, नाकाम हुआ तो परेशान, उन परेशान, माँ बाप परेशान, सब। यही है, हम मैशर के मैदान में कामयाब होके जाएंगे, उधर अल्लाह राजी है, उधर मुस्तफ़ा राजी है, उधर अंबिया किराम खुशी की नज़र से देख रहे हैं, उधर फरिश्ते इज्जत की नज़र से देख रहे हैं, इधर औलिया किराम उसको बड़े खुशी से देख रहे। क्यों? अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो के आया। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह के दोस्त अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब होते हैं, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक अकीदा लेकर चलते हैं, उसके बताए हुए तरीके पर अमल लेके चलते हैं, यहाँ तक के मौत के वक्त तक अगर इस पर साबित कदम रहे और मर जाएं तो इनके मरने के दिन को भी उर्स का दिन कहा जाता है। उर्स यानी खुशी का दिन। खुशी इससे बढ़कर क्या हो, जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद में कामयाब होके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हर एक को उर्स बोल रहे हैं जी, कब्रिस्तान में कितने मुर्दे रहते, नाफरमानियां कर रहा, कह का भाई परेशान हाल है बेचारा, कहाँ की खुशी कहाँ का उर्स। अल्लाह वाले बोले तो कामयाब होके जा रहे हैं, बोलते इनकी खुशी का दिन है, और बोले तो खुशी। क्यों? अल्लाह जिससे राजी, अल्लाह को राजी कर ले, उससे बढ़कर खुशी और क्या होती। ईद उल अजहा, ईद उल फितर ही हमारे ईद के दिन नहीं है, जिस लम्हा रब हमसे राजी हो जाए वो लम्हा हमारी ईद का लम्हा। जिस टाइम रब हमसे राजी हो जाए, अल्लाह की रिजा से बढ़कर और क्या खुशी हमारे लिए होगी। हमारे नबी हमसे खुश हो जाएं, इससे बढ़कर क्या खुशी होगी। तो औलिया अल्लाह का जिक्र यूं ही नहीं होता है, यूं ही उर्स नहीं कहा जाता है, वो मकसद में कामयाब होके जा रहे हैं। उनकी जिंदगियां पढ़ने से हमारे जिंदगियों में भी इनकलाब आता है। हम देखते हैं, देखो क्या शान है उनकी, जमीन पर थे तो भी अजमत और शान थी, बड़े बड़े लोग आके अदब से सर झुका के ठहरे। औलिया अल्लाह के पास जी वक्त के बादशाह भी आते तो सर झुका के हजरत दुआ कीजिए बोलते थे। क्यों बोलते थे? ये दोस्त है, ये अल्लाह की बात सुनते हैं, अल्लाह इनकी बात सुनता है। ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है अल्लाह के साथ, मतलब हम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। हदीस शरीफ में मैं आया सुनाता हूँ, ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत कर। कोई भी भाई, हम हो कोई भी हो, अल्लाह से मोहब्बत करो, हमसे करता है। अरे दुनिया के इंसान भी हम उससे करो ही नहीं, हमसे करता है नहीं। अब मैं आपसे बताऊं, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसा वहां पाओगे। यहाँ पूरी भरपूर इजाजत है, आजादी की, जैसे चाहे गुजारो अपने नफ्स के ख्वाहिश के मुताबिक, लेकिन याद रखना वहां अल्लाह की मर्जी के मुआफिक गुजारने वालों पर करम होगा। ढील का अपन फायदा गलत उठा रहे, फायदा उठाने की बजाय नुकसान होता बह रहा। अब मैं आपसे अर्ज कर देता हूं, सुनिए। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के प्यारे सांस लेते हैं तो रब की मर्जी देखकर, सांस छोड़ते हैं तो रब की मर्जी देखकर, कदम उठाते और रखते हैं तो रब की मर्जी देखकर। वो जानते हैं हम यहां पर आए हैं रब को राजी करने के लिए, करवट बदलते हैं तो रब की मर्जी देखकर, इसलिए जब ही तो उनको दोस्त कहा जाता है, प्यारे का। तो मैं कह रहा था, हम किसी को चाहते हैं तो वो हमको चाहता है ना। अल्लाह को चाहे तो अल्लाह हमको नहीं चाहेगा क्या जी? अरे अल्लाह की शान करीमी तो वो है, गुनाहगार से भी मोहब्बत करता है। हम कितनी नाफरमानी करते हैं, फिर भी खिलाता भी है, पिलाता भी है, आराम से सुलाता भी है, बीमारी से शफा भी देता है, मुश्किलात से निकालता भी है। एक गुनाहगार के साथ ये करम है, अल्लाह अपने दोस्तों पर कैसे कैसे करम नहीं करेगा।
اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، ایک ولی کے پاس جا کے دیکھو، زمین پر بھی ہے تو کتنے لوگ بڑے بڑے وقت کے وزراء آتے، منسٹر آتے، دعا کیجئے صاحب بولتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا جی۔ کئی بزرگوں کے ساتھ انتقال کر کے مزار پہ گئے، وہاں بھی بولتے جا کے نگاہ کرم کیجئے ہمارے کام بن جائے۔ مگر میں ایک بات بولوں گا آپ سے، انتقال کے بعد کی زندگی ہے کیا؟ انتقال کے بعد جسم ہے اندر رکھا گیا، کہ سنتے کیا، دیکھتے کیا، پھر وہاں جا کے سنانے کا کیا ہے؟ میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا انشاءاللہ انتقال کے بعد کی زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں حضرت پریشان حال ہے، سلام تو کر رہے ہیں صحیح ہے، کلام تو کر رہے ہیں صحیح ہے، پریشان حال ہے، یہ سب سناتے ہیں۔ کیا انتقال کے بعد، خبر میں رکھ دیے جانے کے بعد، کیا مٹی نہیں کھا جاتی ہے ان کے جسم کو؟ اکثر جسم تو مٹی کھا جاتی ہے، بہت کم جسم ہے جن کو سلامت دیکھا ہے لوگوں نے، خبریں کھودی گئی پرانی، جسم تو جسم ہے، کفن بھی سلامت نکلا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے دوست تھے تو اللہ نے ان کے جسم کو تو کفن کو بھی سلامت رکھا۔ خیر بہرحال، چاہے جسم کو کھائے مٹی چاہے نہیں کھائے، مگر روح تو نکل گئی نا۔ تو سنتے کون وہاں، دیکھتے کون، سمجھتے کون؟ وہ تھوڑا سمجھاؤں گا میں انشاءاللہ تعالی، پھر وہاں جا کے سنانا کس کو ہے، تھوڑی بات وہ بھی عرض کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو اللہ جو عزت دیتا ہے، ہر ایک چاہنے لگتا ہے۔ وجہ بتاؤں میں چاہنے کی وجہ یہ ہے، اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اپنے دوست کی، تو لوگ چاہتے ہیں، محبت ڈالے بغیر کوئی نہیں چاہتا۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف اس بارے میں سنا دیتا ہوں، سن لیجیے، مجھے یاد دلانا اگر میں بھول جا رہا ہوں۔ انتقال کے بعد جو سننے دیکھنے کا مسئلہ ہے، میں تھوڑی ٹائم میں بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ سن کر میری بات پہ اطمینان رکھیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد سننے والا کون، دیکھنے میں تو جسم ہوگا۔ تھوڑی سے لفظوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں، اطاعت گزاری، فرما برداری کرنے سے ہمارے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کا تقاضا یہ کہ جو جس سے محبت کرتا ہے ان کی بات سنتا ہے، جس کی محبت جو جس سے کرا ان کی بات سنتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ حال ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات سنتا ہے۔ تو اللہ رسول سے جو محبت کرے ان کی بات سنیں گے، پکی بات ہے۔ تو اولیاء اللہ محبت کرتے سنتے، ہم بھی کرتے ہیں بھائی محبت، ہم بھی سنتے ہیں، نہیں بول کے نہیں۔ مگر شیطان کیا کرتا معلوم؟ جالوں میں پھانستے رہتا، نفس ایک ہے، سستی میں ڈالتے رہتا، ورنہ محبت نہیں ہے۔ نہیں، ایک گناہگار مومن بھی محبت رکھتا، مگر کیا ہے، شیطان کیا کرتا؟ اللہ کی اطاعت کی طرف جانے سے روکتا، جالاں ڈال دیتا، نفس سستی پیدا کرتا۔ وہ باہر کا دشمن ہے شیطان، نفس اندر کا، دونوں مل کے اس کو اللہ کے قرب پہ جانے نہیں دیتے، علماء پٹکیاں دیتے رہتے۔ اب اللہ والے کیا ہے بولے تو، اللہ ان کی شیطان اور نفس کی شرارتوں سے بچاتے رہتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے بچ گیا کامیاب ہوگا۔ اسی لیے اب ہم اپنے پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپن مقابلہ کر کے شیطان کا بچیں گے، نفس سے مقابلہ کریں گے، اپنے آپ پر نہیں بھروسہ کرنا، اللہ پہ چھوڑ دینا، اس کی شان کریمی سے مانگنا، اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں ہم کو ہمارے نفس کی شرارتوں سے، شیطان کی شرارتوں سے ایسے بچا جیسے تو تیرے دوستوں کو بچایا کرتا ہے۔ دعائیں کرنا چاہیے، بچا لے گا۔ اولیاء اللہ کی طرح ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ تو خیر بہرحال، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا اطاعت ہے۔ مگر کبھی محبت ہوتے ہوئے اطاعت کیوں نہیں ہوتے، وہ بھی بول دیا۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے، اطاعت کیوں نہیں ہو رہی؟ شیطان بھٹکاتا ہے۔ اسی لیے دیکھو رمضان میں کیا ہوتا معلوم؟ چاند نکلتے شیطانوں کو پورے قید کر دیتا اللہ، حدیث میں قید کر کے سمندروں میں پھینک دیتا۔ کیوں؟ شیطان اب تک بھٹکا کہ اللہ کے بندوں کو قریب ہونے نہیں دے رہا تھا، مسجدوں کو آنے نہیں دے رہا تھا۔ تو اللہ کیا کرتا؟ رمضان میں اپنے حبیب کی امت کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھٹکانے والے شیطانوں کو پوروں کو زنجیروں میں بند کے، جکڑ کے فرشتوں کے ذریعے سمندروں میں پھینک دیتا۔ اس لیے دیکھو چاند دکھتے کیسا مسجداں بھر جاتے رمضان کے۔ وجہ کیا ہے؟ محبت ہے اپنے کو، ہم جانا چاہتے مگر وہ آنے نہیں دے رہا تھا، وسوسے ڈال کے اس کو بند کرتے دیکھو مسجداں بھر جا رہے ہیں۔ اب کمیٹی والوں کو سوچنا پڑتا ہے کیا، ارے مسجد میں جگہ کم پڑ رہی، ذرا اور توسیع کرنا چاہیے، ایک منزل کام نہیں آتی اور منزلیں کب رمضان میں سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ محبت کا تقاضا ہے، رب کی اطاعت کرے، مصطفیٰ کی غلامی کرے، لیکن شیطان کرنے نہیں دے رہا تھا، بند کرتے ہی تقاضا ہے محبت اپنے جلوے دکھا رہے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، روزے سے ہے،
تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی معافیاں چاہ رہا ہے اللہ سے، ایسا معلوم ہوتا ہے رمضان میں آسمان کے فرشتے اتر کے آ گئے. کیا اولیاء اللہ کو کیا کر رہا اللہ؟ شیطانہ کھلے ہے تو بھی بچا رہا، اور ہم کو کیا شیطانوں کو بند کر کے بچا رہا. ہم دعا کرنا اللہ تیرے دوستوں کو شیطان کھلے ہے تو بھی بچا رہا، ایسے ہم کو بھی کھلے رہنے کے وقت بھی بچاتا رہے. اب بڑا مقام ہے وہ، اللہ کی عطا ہے بھائی، جسے چاہے نواز دے. تو خیر میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ سے دیکھو شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں، نفس کا اس کی بات نہیں سن کے رب کی اطاعت میں جاتے ہیں. اللہ اتنا چاہتا، میں آپ کو حدیث شریف سنا دیتا ہوں، سن لیجئے. اس کے بعد میں بتا رہا ہوں یہ محبت اللہ کی ڈالی ہوئی ہے اولیاء اللہ کی، چاہے وہ زمین پر ہو یا زمین کے اندر ہو، محشر کے میدان میں ہو، جنت میں ہو، محبت کہیں بھی نہیں جاتی ان کی. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا، پکی بات ہے اطاعت فرما برداری دیکھ کے کرتا، جب محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے، جبریل زمین پر فلاں بندہ رہتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے تو آسمانوں پہ پورے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، مجھے حکم ہوا ہے میں بھی کر رہا ہوں، تمہیں بھی حکم ہے تم بھی محبت کرو. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ فرما رہے. تو اللہ کا بندہ اللہ کا ولی بن کے زندگی گزارتا ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتوں کے سردار بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے پورے آسمانی فرشتے بھی. پھر آگے کی کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُوضَعُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین والوں میں ان کی قبولیت ڈال دی جاتی ہے. قبولیت یعنی لوگ بھی ان کو چاہنے لگتے ہیں. اللہ والوں کو جو محبت ہم کرتے ہیں اللہ کی ڈالی ہوئی ہے، اللہ قبولیت ڈال دیتا ہے. یوضع القبول ہے، ڈالی جاتی ہے قبولیت. کدھر سے؟ رب کی عطا سے ڈالی جاتی ہے. تو یہ محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے. کیوں؟ اللہ کا دوست اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی محبت کرتا ہے اس سے، اور پوری مخلوق کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے. اتنا سمجھ گئے؟ تو کتنی بڑی دولت ہے. ہم رب کی بات سنتے ہیں، ساری کائنات ہمارے سے محبت کرے، خود اللہ، اس کے حبیب، ملائکہ، فرشتے سب محبت کرتے اپنے سے. ابھی حدیث میں آنا فرشتے بھی. اس سے بڑھ کے دولت کیا چاہیے؟ پیارے پاکیزہ نورانی مخلوق محبت کر رہی ہے نا، اللہ سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ تو یہ محبت اللہ کی طرف سے ہو گیا نا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک تو ہے انسانوں کا محبت کرنا، فرشتوں کا، یہ تو عقل والے جان والے ہیں، بے جان بھی محبت کرتے ہیں جی اللہ والوں سے. یہاں ہے یوضع القبول فی الارض، زمین والوں میں قبولیت ڈالی جاتی ہے. کچھ ایسے واقعات بھی ہے معزز سامعین کرام، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سنیے. نہیں، بشار حافی رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا. میں ابراہیم بن اعظم رضی اللہ عنہ وہ الگ ہے، میں جو سنانا چاہ رہا تھا میرے دماغ میں ہے بشار حافی رضی اللہ عنہ. بشر ان کا نام ہے. حافی بولے تو ننگے پیر چلتے تھے وہ، حافی ننگے پیر چلنا ان کو، ننگے پیر چلتے تھے، یعنی ننگے پیر سے مراد بغیر جوتے چپلوں کے. تو بشر حافی رضی اللہ عنہ وہ ننگے چلتے تھے. کیوں؟ اس کا ایک قصہ ہے. وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ شراب بہت پیتے تھے، شراب بہت پیتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں دوستوں کے ساتھ شراب پیتے بیٹھے، ادھر ایک اللہ والے مجذوب صاحب کا گزر ہوا. اللہ والے بولے تو اللہ سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت چھا گئی. مجذوب کب بولتے معلوم؟ محبت بہت غالب آ جاتی ہے اللہ کی تو توجہ پوری اللہ میں ہو جاتی، تو اپنا خیال رہتا نا، آدو بادو کا خیال رہتا. وہ ایک کیفیت ہے. بعض اولیاء اللہ کو اتنی محبت دے دیتا اللہ وہ سنبھال نہیں سکتے، بے خود ہو جاتے. ان سے بھی بڑی محبت کسی کو دے. تم شراب پیتے بیٹھے تھے انہوں، اور شراب پینے سے اللہ منع کرا، نہیں پینا بولا. اب ادھر جاتے جاتے کیا کرے؟ اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی ہے انہیں کیسا بندہ ہے. تو ان کے دل میں بات آئی کہ یہ آگے چل کے بہت بڑے ولی بننے والے ہیں. اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے بات کو. ایک بندوں کے دلوں صاف دل رہتے، نورانی دل رہتے، اللہ سے لینے کی صلاحیت رہتی ہے، اللہ دل میں بات ڈالتا ہے. تو اب انہوں جاتے دیکھے کہ یہ شراب پیتے بیٹھے گھر میں، پورے دوستہ ساتھ ہیں. تو چلتے چلتے کیا بولے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر کا مالک کسی کا غلام نہیں ہے،
پہلے زمانے میں جیسے مال کے مالک ہوتے تھے، آدمیوں کے بھی مالک ہوتے تھے لوگ، ایک کام کر کے جو خدمت، وہ نوکری الگ ہے، غلام بولے تو ملکیت ہوتی تھی اس کی، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ مالک جو چاہے حکم دیتا تھا، یہ کرو وہ کرو، وہ کام کرو یہ کام کرو، اس کی ملکیت ہے۔ تو مالک جو بولے غلام وہ کرنا پڑتا نا۔ تو حضرت کیا بولے، معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا مالک کسی کا غلام نہیں ہے۔ اب کسی کا غلام ہوتا تو مالک کے حکم کو اطاعت کرتے کرتے اطاعت فرما برداری کی عادت ہو جاتی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا غلام نہیں ہے، غلام ہوتا تو مالک کی اطاعت کرتے کرتے اطاعت کا مزاج بن جاتا، تو اپنے رب کی بھی اطاعت کا سلیقہ اس کو آ جاتا۔ ارے مالک کی بات سنتے سنتے رب العالمین کی بات بھی سنتا، مالک جو بول رہا عمل کرتے جا رہا، عادت ہو گئی عمل کرنے کی، تو اللہ جو بولے وہ بھی عمل کرتا۔ یہ بولنے کا مطلب تھا، کیونکہ ایک ولی کی زبان سے کلمات نکلے اور ایسے شخص کو نکلے جو آگے چل کے بڑے ولی پر اتنا اثر ہوا، وہ کیا کرے، گھر کے باہر نکلے تو تاکہ وہ مجذوب صاحب سے دوبارہ ان کلمات کو سنے، نکلے تو کیا ہوا معلوم، وہ تیزی سے بہت دور آگے گزر گئے۔ یہ چاہتے تھے ان سے مل کر پھر دوبارہ سنیں، دل پر اچھا اثر ہو تو ان کے ہاتھ میں توبہ کریں۔ تو میں سمجھا بشر حافظ کا انتقال ہوگا۔ کیوں؟ آپ کے یہ گزرنے کا رستہ ہے، ان کا احترام کر کے گوبر نہیں کرتے تھے جانور، اب گوبر نظر آیا تو میں سمجھ گیا انتقال ہوگا، آپ چلنے پھرنے والے نہیں، اس لیے وہ کر کیا۔ تو کیا معلوم ہوا اس واقعے سے، جانور تک احترام و محبت کرتے ہیں اللہ کے دوست سے۔ وجہ کیا ہے، اللہ محبت ڈال دیتا ہے دلوں میں، پکی بات ہے۔ اب کیونکہ یہ واقعہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، بزرگوں کی کتابوں کا ہے، اب اپن اس کو قرآن ہوتا تو ماننا ضروری ہوتا، حدیث ماننا اب ہے بھائی، اپن حسن ظن کر سکتے ہیں، اور اللہ والوں کی لیے جانور بھی ادب کو حسن ظن کی وجہ سے، مگر میں یہ بتانے کے لیے واقعے میں جانور بھی محبت کرتے اس کو بتانے ایک قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، تاکہ معلوم ہو اللہ کے دوستوں سے اللہ یہ جانور بھی محبت کرتے، سمجھ میں آنے کے لیے قرآن سے میں ایک بات بتاتا ہوں تاکہ یہ میرا واقعہ اطمینان بخش سمجھ میں آئے۔ بڑے بڑے بزرگان لکھے تو بات ہے بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، پیارے نبی کے زمانے سے پہلے کا واقعہ، اللہ نے سورہ کہف میں اس کو بیان کیا، وہ واقعے کو اپنے حبیب پہ، کئی سو سال پہلے کا واقعہ نبی کو اللہ سنا رہا، کئی سو سال پہلے کے ولیوں کا واقعہ کئی سو سال بعد سنا رہا حبیب کو۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے اپنے محبوبوں کے قصے سنانا، کیوں؟ ان کے قصے سننے سے سننے والوں کے ایمان و عمل تازے و اچھے مضبوط ہوتے۔ اب وہ اصحاب کہف ہے، اصحاب کہف بولے تو غار والے، اصحاب بولے تو والے غار، وہ ایک غار میں 7 ولیاں آرام کر رہے ہیں، اس کو اصحاب کہف بول رہے ہیں۔ سورہ کہف بولے تو جس میں وہ غار کا ذکر ہے، جس میں ولیاں آرام کر رہے ہیں۔ اب میں ان کا قصہ سناتا ہوں۔ ظالم بادشاہ تھا ان کے زمانے میں، طاقت کے زور پہ ایمان لوٹ رہا تھا۔ ارے میری بات مانو، ایمان کے خلاف باتیں کرو، کفر کے باتیں کرو، یہ تو مار ڈالوں گا، ڈرا ڈرا کے ایمان چھن رہا تھا۔ یہ لوگ کیا کرے، ایمان بچانے کے لیے آبادی چھوڑ کے جنگل میں گئے، وہاں غار میں جا کے چھپ گئے ہوگا ایمان بچانے، کہ ڈرا دھمکا کہ ہمارا ایمان چھن لے گا۔ ارے یا ایمان جانا آسان ہے، میں مرنے کے بعد جوتے کھاتے رہے، بچانے کوئی نہیں آتا بھائی، اپنی فکر آپ کرنا ہے۔ اس لیے کیا کرے معلوم، ایمان بچانے کے لیے چلے گئے کدھر، غار کی طرف۔ اب انہوں بیچ رستے میں گئے، کتا بھی پیچھے پیچھے آ رہا، کتا بھی آ رہا، تو بھی نو ڈر گئے۔ اب کتا جہاں بھو بھو کریں گا، لوگاں ڈھونڈنے آئے تو پتہ لگا لیں گے کوئی ہے، بلکہ ہمارا ایمان بچانے آئے، کتے کی وجہ سے پتہ چل لیں گا، بلکہ ڈرا ڈرا کے بھجانا چاہ رہے، سن رہا نہیں کتا بھی ڈرا پیچھے آ رہا۔ اب آخر میں اللہ نے تفسیر میں لکھا، سو بات بول رہا ہوں، اللہ نے کتے کو بولی دے دیا، بولنے کی صلاحیت دے دیا۔ کتا کیا بول رہا، قرآن کی تفسیروں میں، عربی تفسیروں میں پہلے زمانے کی لکھا ہے، کیا کہہ رہا کتا معلوم، لا تطردونی انی احب احباب اللہ، اے اللہ کے دوستوں اپنی دربار سے مت ٹھکراؤ مجھے، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ کتا بول رہا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے اس کے
بڑے پہلے کے مفسرین لکھے ہیں، مجھے مت ٹھکرانا، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیسے آئی جی محبت؟ اللہ کے دوستوں سے بڑا احباب اللہ، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، پیارے نبی نے کہا نہیں یوزع القبول فی الارض، زمین والوں محبت ڈالے۔ زمین والوں میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے۔ وہ کتا جو چاہ رہا ہے اللہ نے محبت ڈال دیا، اس لیے چاہ رہا ہے مت کھالو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب کیا کرے انہوں، ارے محبت کرتا ہوں، بھائی نے چھوڑ دی۔ وہ اندر گئے تو باہر غار کے پاس ٹھہر گا تاکہ کوئی جائے نہیں، روب دبدبا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی کیا کرا معلوم، اتنی عزت دیا وہ کتے کو، کیا عزت دیا معلوم؟ اب قرآن میں وہ ولیوں کا ذکر کیا سورہ کہف میں، وہ 7 ولیوں کا، کرتے کرتے کیا ہو رہا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ کتے کا بھی ذکر کیا، اور کیا کہتا ہے ان کا کتا، یہ تو بھگا دے رہے تھے مگر اللہ ان کا بول رہا، کیوں ان کا کیوں بولا؟ ان سے محبت کرے بلکہ ان کا بولا۔ تو ہم بھی اولیاء اللہ سے محبت کرے تو ہم بھی اولیاء اللہ کے، ہم بھی نبیوں سے محبت کرو نبیوں کے، ہم بھی اللہ سے محبت کرو ہم بھی اللہ والے ہو جائیں گے۔ محبت جو جس سے کرتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے۔ کتا محبت کرا تو ان کا ہو گیا، ہم کرے تو ان کے نہیں ہوتے جی۔ اللہ کتا محبت کرا تو اتنا نوازا، بلعام ابن باورا کی شکل بنا کر اس کو جنت میں داخل کرے گا، وہ انسان ہے۔ وہ بلعام ابن باورا بڑا متقی تھا، تقوی کے بعد جو دعا کرے قبول ہو جاتی تھی، لیکن اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ایک قوم لڑنے آئی، تو وہ قوم کے محلے میں رہتے تھے، ان کی جو دعا کرے قبول ہوتی، تو قوم والے بولے تم موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دو ناکام ہو جانا، بلکہ انہوں بولے میں نبی کے صدقے میں تو میرا علم ہے، یعنی دعائیں قبول ہونا میری خوبی جو ہے تو ان پر ایمان ان کی غلامی کی وجہ سے، ان کو بد دعا دے کے میرا کیا حال ہوگا، بولے میں نہیں دیتا، بولے تو کیا کریں، ان کی بیوی کو جا کے سکھائے بد دعا دیو، بولو تمہارے شوہر کو انہوں بد دعا دیے تو اتنی دولت دے دیں گے ہم، زندگی اچھی گزرتی، بعد میں معافی چاہ لینا بولو، بلکہ سکھا دیا ہوگا۔ وہ بیوی کو بد چاہتے تھے، انہیں آ کے ان کو سکھائی تو ارے دولت تو مل جاتی، زندگی اچھی ہو جاتی، نہ بولے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کیا کیا خیال آیا کہ بد دعا دینے ایک جانور پہ بیٹھ کے نکلے، انہوں کبھی بھی خاص جگہ پتھر پہ جا کے بد دعا سو وہیں دیتے تھے۔ اب گئے تو جانور جاتے جاتے جب قریب آیا تو جانور ہلرانے آگے، سواری نہیں جا رہی آگے، ادھر پلٹا تو آ رہی، ادھر جا رہے ہیں تو نہیں آ رہی، خوب ڈانٹنے لگے تو وہ سواری بھی بولنے لگی، سب تفسیر کیا بول رہی معلوم، تم مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہتے ہو، اللہ کا فرشتہ مجھے روک رہا ہے آگے بڑھنے سے۔ تو وہ سواری چھوڑ دے کے پیدل جانے لگے، قوم والے بھی ساتھ ہیں، بد دعا سنیں گے، ہماری تائید میں دعا سنیں گے۔ وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ناکام کر دے، میری قوم کو کامیاب کر دے، میرے پاس قریب جس کے وہ بولنے جا رہے تھے، اللہ زبان الٹ دیا، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کرے، قوم کو ناکام کرے، بلکہ نکلا زبان سے نکلتے قوم بولے ارے یہ کیا کرے، ہمارے کو بد دعا دے دیے، نبی کو دعا دے دیے، تو بولے میں تمہارے کو دعا ان کو بد دعا دینا تھا، اللہ زبان میری الٹ دیا، میرے قابو سے باہر ہو کے نکلی، بولے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی ولایت کو سب سلب کر لیا۔ تو اب بزرگان دین کہتے ہیں اللہ یہ اتنے بڑے متقی، ہر دعا قبول ہوتی، نبی کی شان میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ان کے تمام ولایت کو، مرتبوں کو، ایمان کو سب سلب کر لیا، کتے کی شکل بنا کے ان کو دوزخ میں ڈالیں گے، اور کتا ولیوں سے محبت کرا تو ان کی شکل بنا کے جنت میں ڈالیں گے۔ دیکھو ایک کتا جنت، جانوروں کو جنت کے لیے نہیں بنایا گیا، ان کو سب ختم کر دیا جاتا وہاں، مگر ایک دوستوں سے محبت کرنے والا جنت میں بھی گیا۔ تو معلوم ہوا ایک کتا محبت کر کے جنتی ہو گیا، ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی، ان سے محبت کر کے کیسے محروم رہیں گے بولو۔ اللہ کے دوستوں سے محبت میں اضافہ ہونا، یہ محبت بھی کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی خاطر ہوتی ہے نا جی، یہ اللہ کے دوست ہے، بلکہ تو اللہ کی وجہ سے محبت۔ کوئی بھی جس سے محبت کرتا اس کے چاہنے والوں سے کرتا نہیں۔ کوئی ہمارا دوست ہے، محبت ہے، اس کا بیٹا دیکھے تو اپن محبت سے گود میں نہیں اٹھا لیتے، ارے کیوں میاں، بولے تو میرے دوست کا بیٹا ہے، بولتے دوست سے جس کو تعلق ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا۔ فطرت دیکھو اپن کس کو چاہتے، ان کے تعلق والوں کو چاہتے نہیں چاہتے، ہر ایک اندازہ کر لو۔
اپنے باپ کے دوست سے بھی اپن چچا کی طرح محبت کرتے، کیوں؟ میرے باپ کا دوست، تو یہ بھی اللہ کے دوست تھے، ان کی محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ میں اس کا بھی خیر فائدہ بتاؤں، بہت لمبا ہو جائے گا۔ اللہ اپنے دوستوں کے چاہنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کیا کیا نوازتا، صرف اس لیے کہ میری خاطر چاہتے ہیں، بلکہ وہ لمبی حدیثہ ہے، وہ سناتے سناتے ٹائم یہاں ختم ہوگا۔ میں جو بولنا چاہ رہا ہوں شارٹ فارم انداز میں بول لے کے گزرتا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جانور تک محبت کرتے ہیں۔ یہ تو جانور ہوا، کتا بھی محبت کر رہا، کتا کہہ رہا میں محبت کرتا ہوں، ادب کر رہا، اللہ اس پہ نوازش کر رہا۔ چلو اور آگے چلو، اللہ کس طرح اپنے دوستوں کی عظمتوں کو ظاہر کر رہا ہے، اسی سورہ کہف میں دیکھو، غار کے اندر گئے تو کھلا میدان ہے، اندر اس میں سے گھس کے گئے، ادھر کھلا میدان، کھلے میدان میں سو رہے ہیں 7 ولی، ایمان بچانے گئے تھے نا۔ اب اللہ تعالیٰ، بڑا لمبا خطہ میں شارٹ فارم انداز میں بول رہا ہوں بقدر ضرورت۔ اب اللہ تعالیٰ ان 7 ولیوں کے بارے میں سورہ کہف اٹھا کے دیکھیے، اور کہتے ہیں علماء جو بھی ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوگا، کیوں؟ ان میں وہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے جو ایمان بچانے غار میں گئے تھے، تو ایمان بچانے والوں کا ذکر پڑھتے رہو، ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اب سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اے حبیب، پیارے نبی سے خطاب کر کے قرآن میں واقعہ، قرآن سے پہلے کہا اللہ قرآن میں بیان کرا، اے حبیب وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اے میرے حبیب، تم سورج کو دیکھو گے، جب سورج نکلتا ہے تو میرے ولیوں کے سیدھے جانب سے بچتا ہوا نکلتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں جانب سے کتراتا ہوا ڈوب جاتا ہے، حالانکہ میرے دوست میدان کے کھلے میدان میں سو رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میدان کھلا ہے، مطلب کیا؟ سورج نکلتے وقت بھی ان کے بدنوں پر دھوپ پڑنا چاہیے، ڈوبتے وقت بھی پڑنا چاہیے، لیکن میرے حبیب سورج کو بھی میں نے ادب سکھا دیا ہے تاکہ اس کی گرمی کی شدت میرے پیاروں کے بدن کو لگ کر بدن خراب نہ ہو جائیں، اس لیے سورج بھی احترام کرتے نکلتے ہیں، نکلتے وقت سیدھے جانب روشنی پڑنا چاہیے، لیکن بچتے بچاتے نکلتے ہیں، ڈوبتے وقت بائیں جانب پڑنا چاہیے، لیکن بچتے بچاتے سورج ڈوب جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے اور خود کہہ رہا حالانکہ یہ کھلے میدان میں سو رہے ہیں۔ چلو بھائی چھت ہے جس کی وجہ سے روشنی نہیں جا رہی، نہیں، میدان کھلا ہے لیکن روشنی نہیں، گرمی کی شدت سے بدن کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اب بتاؤ، جانور تو جانور ہے، اللہ کہتا ہے میرا سورج بھی میرے اولیاء کا یہ لحاظ کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہے جی، یہ بے جان بے عقل بھی احترام کریں۔ فائدہ بتا رہا ہوں، جو دوست ہو جاتا ہے اللہ اس کو یوں نوازتا ہے، محبتیں عام کر دی جاتی ہے۔ تو اب معزز صاحب کرام آپ سمجھ لیں، میں حدیث شریف سناتا ہوں، سنیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، کہا نا ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے محبت، اللہ سے کرو، وہ ہم سے کرتا، وہ بھی کیسی کرتا میں بتا رہا ہوں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالش آگے بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 10 بالش آگے بڑھتا ہے، جو ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 10 ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اور جو چلتے ہوئے اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آتا۔ مطلب کیا؟ اللہ کیا چلنے پھرنے دوڑنے اترنے چڑھنے والا تھوڑی ہے جی، اس کی شان اس سے پاک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کا نور، واللہ محیط بکل شیء، اللہ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی رگے جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب اے حبیب میرے بارے میں بندے پوچھے تو بولو میں بندوں کے قریب رہتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ کہتا میں قریب ہوں، اور جو قریب ہے تو پھر آنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رگے جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر اترنے چڑھنے کی دوڑنے کی کیا بات ہے؟ پھر پیارے نبی کہتے ہیں ہم ایک بالش جاؤ تو 10 بالش آتا ہے، ہم گز جاؤ تو 10 گز آتا ہے، ہم چلتے جاؤ تو دوڑتے آتا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے تم 1% محبت اللہ سے کرو، اللہ 10% زیادہ تم سے محبت کرتا ہے نا۔
اب تم چلتے آؤ تو دوڑتے آنے کا مطلب کیا؟ چلنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، فاصلہ کم طے ہوتا ہے، دوڑنے میں کم وقت میں زیادہ فاصلہ طے ہوتا ہے۔ تو چلنے میں کم فاصلہ ہے، دوڑنے میں زیادہ، تو اللہ کہتا ہے تم کم محبت کرتے ہو، پیارے نبی کہتے ہیں تم اللہ سے کم کرتے ہو، وہ کئی درجے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ 1% محبت کریں تو اللہ کی کوئی بات جانے نہیں دیتے، اللہ ان سے 10% زیادہ محبت کرتا ہے تو ان کی بات کیسے جانے دے گا؟ اس لیے سنو، جو ہم دعا مانگنے لگاتے ہیں اولیاء اللہ سے، اللہ ہماری بھی سنتا ہے، دوستوں کی بھی، مگر کسی وجہ سے ہماری دعا رد ہو سکتی ہے۔ جیسے میں بولوں حدیث میں جس دعا کے شروع آخر درود شریف نہیں بھیجا جاتا، مجھ پر وہ دعا لٹکی ہوئی رہتی ہے آسمان زمین کے بیچ۔ اور ایک حدیث ہے جو آپس میں بھائی ایک دوسرے سے، مومن بھائی ہے، ایک دوسرے سے کینہ بغض عداوت رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے ان کی دعا کو وہیں رہنے دو، اوپر آنے مت دو، جب تک کہ یہ آپس میں محبت نہیں کر لیتے، کینہ بغض دور نہیں ہو جاتا، وہیں رہنے دو۔ تو اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن برائیوں کی وجہ سے دعا یہیں لٹک کے رہ جاتی ہے نا۔ تو اب ہم دعا کریں، اللہ قبول کرے تو کرم ہے، نہیں قبول کرے تو نہیں معلوم کون سی ہماری خرابی بیچ میں رکاوٹ بن رہی۔ ہم کون سا ہر بات اللہ کی سنتے جو اللہ ہماری ہر بات سنے؟ اس لیے ہماری کسی وجہ سے رد ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی بات رد اس لیے نہیں کرتا، وہ اس کی بات سنتے ہیں، اللہ ان کی بات سنتا ہے، اس لیے رد نہیں ہوتی، قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے ہم ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں، دوستوں سے بھی دعا کروا لیتے ہیں۔ راز سمجھ گیا نا؟ رد نہیں کرتا۔ ہم کبھی بھی کوئی بات بولتے ہیں تو پیچھے دلیل بھی دیتے ہیں تاکہ اطمینان ہو۔ میں بولا رد نہیں کرتا، یہ تو دعویٰ ہوا، دلیل کیا؟ دلیل بھی چلیے بولیں گے ہم۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں، قرآن شریف کی ایک آیت سناتا ہوں، اللہ اپنے دوستوں کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ سنیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف سے شروع کریں گے، بخاری شریف ہو کر قرآن شریف تک پہنچیں گے۔ اللہ دعا قبول کرنے کا ذکر کیسا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کچھ ایسے بھی بندے ہیں بال بکھرے ہوئے، لباس غبار آلود۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ بالا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مانگ کرتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن مانگ اس لیے کرتے تھے امت کو درس ملے کہ جمیل بھی رہنا چاہیے، اچھے بھی رہنا چاہیے۔ چھوڑتے کہیں کچھ پورا دنیا میں کہیں وہ ہو جائیں گے، بلکہ بہرحال کیا درس ہے حبیب پاک کا؟ اچھا صاف لباس رہنا اسلام کا طریقہ ہے، تنظفوا فإن الاسلام نظیف بھی، صاف ستھرے رہو، اسلام صاف ستھرا مطلب ہے سب ہے۔ ہم طہارت کو بھی جاتے تو پانی لے کے جاتے، صفائی ہے، خوبی ہے، ذری برابر گندگی نہیں دکھنا چاہتا اللہ۔ مگر گندگی کیا سوال نہیں ہے، گرد و غبار کی بات ہو رہی ہے۔ ہم گرد و غبار بھی نہیں، صاف ستھرا چمکدار لباس پہنتے ہیں، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں، پیارے نبی فرما رہے ہیں بال بکھرے ہوئے، لباس غبار آلود۔ اب اسلام میں تو بالوں کو بھی اچھا رکھنا ہے، لباس کو بھی صاف چمکدار رکھنا ہے، مگر یہ غبار آلود لباس، بال بکھرے ہوئے، کیوں؟ یہ عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی، ان بندوں کی بات ہو رہی جو اللہ کے خوف اور جلال میں ایسے گم ہے، ہوش ختم ہو گیا ان کو، نہ بالوں کا خیال رہا نہ لباس کا، ان لوگوں کی بات چل رہی ہے۔ کچھ ایسے بھی بندے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس غبار آلود ہے، مدفوع بالابواب، کسی گھر کے دروازے پر جائے، گھر کے مالک اس کو معمولی حقیر سمجھ کر یہ میرے گھر کے دروازے، کیا حقیر آدمی ٹھہرا ہے، اس کو گھر کے دروازے سے ٹھکرا دیں گے، دور کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے پاس ایسا مقام ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کچھ قسم کھا لے اللہ ضرور اس کی قسم کو سچی کر دے گا۔ تو یہ اللہ والوں کی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے قسم کھا لے اللہ رد نہیں کر، ضرور پوری کرے گا، بولے قسم سچی کرے گا۔ تو اس میں ہے دوستوں کی بات اللہ نہیں ٹالتا ہے۔ اب بخاری شریف کی چلو حدیث، اس میں تو خود رب فرما رہا اپنے نبی سے، پیارے نبی کہتے ہیں مجھ سے میرا رب فرما رہا، میں شارٹ فارم سے چل رہا ہوں۔
لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ کثرت نوافل سے میرا قرب چاہتا ہے، فرض تو ادا کرتا ہے مگر اپنی طرف سے زیادہ جو کرتے ہیں اس کو نفل بولتے ہیں۔ فرض نماز ہوگی اپنی طرف سے بس عبادت پہ عبادت کریں، نفل زائد، فرض سے زائد۔ روزہ فرض رمضان کا ہوگا اپنی طرف سے جب چاہے روزے رکھنے، اللہ کی محبت میں قرب کے لیے زکوٰۃ دے دیے، فرض ادا ہوگا، مزید خیرات صدقات غریبوں میں کرے، نفل بولتے ہیں۔ ایسے کوئی بھی کام فرض سے ہٹ کر اللہ کے قرب کے لیے زائد کرنے کو وہیں ذکر کر رہا۔ میرا بندہ، اللہ حبیب سے سنا رہا، میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب چاہتا ہے، اس لیے اس کی کثرت کرتا ہے تاکہ میں اس کو اپنے قریب کر لوں، محبت کے اعتبار سے، عظمتوں کے اعتبار سے، نوازش و کرم کے اعتبار سے قریب کر لوں۔ حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب بنا لیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ پیر بننے، ہاتھ بننے، آنکھ بننے، اس کا کیا مطلب؟ طویل ٹائم لگے گا، میں ادھر جانا نہیں ہے میں اصل جو بولنا چاہ رہا ہوں یہ آگے کا کلمہ ہے، لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر یہ میرا پیارا مجھ سے کچھ مانگے میں ضرور عطا کرتا ہوں، کیونکہ یہاں مانگے تو ضرور عطا کرتا ہوں۔ ہم کو معلوم ہے اللہ کے دوست اللہ سے محبت کرتے، اس کی کوئی بات جانے نہیں دیتے، اللہ بھی ان کی کوئی بات جانے نہیں دیتا، چاہے اپنے لیے کرو یا کسی کی سفارش میں کرو، ویپر نہیں کرتے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اپنے علاوہ تمام مومنین، تمام مسلمین سب کو معاف کر دینے بولتے ہیں۔ جب ہم سفارش کر سکتے ہیں تو ولی بھی کر سکتے ہیں۔ سفارش کے علاوہ ہم کہتے ہیں اللہ سب کو خوش رکھ، سب کو نعمتوں میں رکھ، دے ان کے اوپر نہ رہے، بیماریاں نہ رہے، ہم کر سکتے ہیں تو ولی ہمارے لیے نہیں کر سکتے کیا؟ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ولی دعا کرو، وہی کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، شریعت میں ناجائز ہے کیا؟ کسی کے لیے دعا کرنا ناجائز ہے؟ جو جائز ہے وہی کریں، اے ولی ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم مصیبت زدہ ہے، ہماری دعا رد ہوگی، تم پیارے تم ہمارے لیے کرو تو قبول ہو جائے گی۔ ادھر سے نہیں ملتا تو ادھر سے حاصل کرنے کا طریقہ ہے، وہ دوسرا رستہ ہے لینے کا، ولی تائید کر دے تو مل جاتا ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں ولیوں کو، سمجھ گئے؟ اب یہ تو ہے اللہ کہتا ہے میں ضرور دیتا ہوں، میرا ولی اگر مانگے تو ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے بھائی۔ اب قرآن شریف بھی سن لیجئے، یستجیب اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایمان لا کے اچھا کام کرنے والوں کو اللہ وہاں کیا بولا تھا دوسرے آیت میں؟ میرے ولی ہے، بولا نہیں، ولی وہ ہے جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے، تقویٰ بولانے میں۔ اب وہی چل رہا ہے یہاں، جو ایمان لا کر اچھا کام کرتے وہ ولی ہوئے، تو یہاں ولیوں کی بات چل رہی ہے، جو ایمان لا کر اچھا کام کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، یستجیب، دعا قبول کرتا ہے، ایمان لا کر اچھے کام، اور کیا قبول ہی نہیں کرتا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان اپنے فضل سے ان کی مانگ سے بھی بڑھ کے عطا کرتا ہے۔ تو مسلم شریف کہہ رہی ہے اللہ کے ولی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بخاری شریف کہہ رہی ہے ولی کی دعا قبول ہوتی ہے، قرآن شریف کہہ رہی ہے ولی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہماری کٹ ہو سکتی ہے مگر وہ سفارش کر دے تو نوازش ہو جائے گی، ہے نا بات؟ اس لیے ہم اللہ والوں سے کہتے ہیں دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ اب میں شارٹ فارم کرتے چلوں، ٹھیک ہے دنیا میں تو ہم کرتے ہی ہیں، یہ انتقال کے بعد جو کرتے ہیں وہ بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا، یہ باتیں لمبے ہیں، میں شارٹ فارم کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ اللہ والوں کی، اللہ کی محبت کی گرمی ہے جو سردی میں بھی بٹھا کے رکھی آپ نے۔ نرم بستروں کو ٹھوکر مار کر بیٹھنا کوئی معمولی دولت نہیں ہے، بلکہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث سنائی دیں آپ کو۔ محشر کا میدان ہوگا، سن لیے کیسا ہولناک ہوگا، میں پہلے ہی بول دیا تھا نا، سب پریشان ہیں، مگر کچھ بندے ایسے بھی ہیں وہاں، پیارے نبی فرماتے ہیں مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان کے اللہ کے پاس یہ قرب کو دیکھ کر، نوازش کو دیکھ کر، یہ نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، مگر ان پر اللہ کی عطا کو دیکھ کر نبی اور شہید بھی رشک فرمائیں گے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آخر یہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ کے پاس محشر میں یہ مقام ہوگا؟ آخر دنیا میں کیا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ مقام ہوگا؟ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ذرا یاد رکھیے، یہ بندے وہ ہیں کیا جن کو اللہ مشک کے ٹیلوں پر بٹھائے گا قیامت کے دن، جب سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، یہ لوگ کرم میں ہے، اور چہرے 14ویں رات کی طرح چمکائے گا ان کے اللہ۔ یہ نبی نہیں، شہید نہیں، مگر اللہ کے پاس یہ مقام دیکھ کر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں کسی سے محبت کرتے تو اللہ کے لیے، عداوت کرتے تو اللہ کے لیے۔ اب ہم اولیاء اللہ کا ذکر کر رہے، کئی کو کر رہے؟ اللہ کی وجہ سے کر رہے، میرے رب کے دوست ہے۔ تو اب یہاں کیوں بیٹھے ولی کا ذکر کرتے؟ میرے خدا کے دوست ہے۔ یہ محبت کا تعلق دوستی سے ہے نہیں اللہ کے۔ اور پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے لیے جو محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ نوازش کرے گا۔ کیوں؟ میری خاطر میرے پیاروں کو چاہتے ہیں، میرے سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے، جس کو تعلق دیکھا اسے بھی چاہنے لگ گئے۔ یہ ہے، ہم نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کے اہل بیت۔ صحابہ کرام سے محبت، کیوں؟ میرے حبیب کے صحابہ ہے۔ اولیاء اللہ سے کرتے ہیں، میرے حبیب کے سچے غلام ہیں، نسبت وہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ نبی سے کرتے ہیں، کیوں؟ میرے رب کے محبوب ہے، ادھر سے ہے کنیکشن اللہ سے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ کسی سے محبت کرتے تو اللہ کے لیے۔ اور ایک حدیث بولوں تو اور بات پکی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک آدمی تھا، پیارے نبی کے امت کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ پیارے نبی سنا رہے ہیں، ان کو آ کے جبریل علیہ السلام نے بتایا، حدیثوں میں ہے۔ ایک شخص تھے بنی اسرائیل کے، وہ جا رہے تھے ایک اللہ کے دوست سے ملنے کے لیے، گھر سے نکل کے، دوست دور رہتے، ملنے جا رہے تھے۔ جا رہے تو کیا ہوا؟ اللہ فرشتے کو سکھا کے بھیجا، جاؤ جا کے بیچ رستے میں انسانی شکل میں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے تو ہے مگر انسانی شکل میں ٹھہرو، جا کے پوچھو ان سے کہاں جا رہے، کیوں جا رہے ہیں، انہوں جو جواب دیں گے آخر میں جو خوشخبری دے رہا ہوں سنا دینا بلکہ۔ اور وہ کیا سوال جواب تھے، کیا خوشخبری سناؤ، میں تفصیل سے سنا رہا ہوں۔ انسانی شکل میں آئے، اب یہ جا رہے ہیں اللہ کے دوست سے ملنے کے لیے۔ پیارے نے بھی بولے سو بات ہے، بیچ رستے میں انسانی شکل میں اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے۔ کہا ہے بندے کدھر جا رہے ہو؟ کہا وہاں ایک اللہ کا دوست رہتا ہے، ملنے جا رہا ہوں۔ کہا تمہارے سے کوئی رشتے کا تعلق ہے کیا ان سے؟ کہا کوئی رشتہ داری خاندانی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ کیا کوئی تجارت کا لین دین کا معاملہ ہے کیا؟ کہا کوئی تجارتی لین دین کا بھی معاملہ۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا وہ میرے رب کا دوست ہے اس لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ مجھے یہ سکھا کے بھیجا ہے وہ بندے سے بولو وہ بندہ میری خاطر میرے دوست سے محبت کرتا ہے، تو خوشخبری سناؤ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب بولو ہم اس ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دوست کی محبت میں، کیوں؟ یہ اللہ کے دوست ہے بلکہ۔ تو اب بولو اللہ کے دوست سے چاہے تو اللہ کی دوستی مل رہی نہیں مل رہی؟ اللہ دوست کو بھی چاہتا ہے، دوست کے چاہنے والے کو بھی چاہتا ہے۔ دنیا میں یہ خوشخبری ہے، محشر میں مشک کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ سردی کو برداشت کرتے ہوئے بیٹھ رہے ہیں، نرم توشقوں بستروں کو ٹھوکر مار کے بیٹھ رہے ہیں، آج کچھ سردی برداشت کر رہے ہیں، کل سب پریشان ہوں گے انشاءاللہ۔ مشک کے ٹیلے ہمیں نصیب، کیوں؟ رب کے دوست کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اور کچھ غرض ہے؟ کوئی رشتے کا تعلق کا معاملہ ہے، لین دین تجارت ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، رب کے لیے۔ حدیث صاف ہے۔ تو میں نے وہ عرش والی بھی حدیث سنا، وہ مشک والی بھی سنا۔ تو معدس تھا۔ اب رہا سوال، اللہ دوست کو چاہتا ہے، دوست اللہ کو چاہتے ہیں، یہ ان کی بات سنتے ہیں، وہ ان کی بات سنتا ہے، اس لیے مانگتے ہیں۔ اب رہا انتقال کے بعد جو مانگتے ہیں، میں یہ کہوں گا بولا نہیں، میں خالی کیونکہ ٹائم ہوتا رہا میں اتنا بول کے بس کر دوں گا، اور تھوڑا سمجھو اتنا بولتا ہوں، لمبا بھی نہیں اتنا کم بھی نہیں کہ میں جو بولنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے، ویسا بھی نہیں۔ اب یہ انتقال کرنے کے بعد جو ہم ان سے بات کرتے ہیں، یہ تو جسم پڑا ہوا ہے، کس سے بات کریں، کس سے سن رہے ہیں؟ تو معزز سامعین کرام اب میں بولتا ہوں، سنیے، موت کس کو بولتے ہیں وہ سمجھیے، تو ہمارا بات کرنا سمجھ میں آئے گا۔
موت کہتے ہیں جسم سے روح کے الگ ہونے کو موت. جسم میں روح ڈالی گئی تو زندگی. یہ دیکھو روح کھینچنے والا فرشتہ الگ بنایا اللہ. ماں کے پیٹ میں انسان کا بدن بنانا، آنکھ ناک بنانا، اس کو روح ڈالنا، وہ الگ فرشتہ ہے. ماں کے اللہ کے حکم سے بناتا ہے وہ. اور اللہ کی قدرت دیکھو، 3 اندھیریوں میں بناتا ہے بچے کو. وہاں پہ ایک تو پیٹ کا اندھیرا، اندر ایک جھلی، پھر بچہ رہتا سو ایک جھلی، 3 اندھیریوں میں بناتا ہے. وہاں لائٹاں ہیں نا، سورج ہے نا، چاند ہے، کچھ بھی روشنی نہیں ہے، گولے بھی لگے ہوئے نہیں ہیں. پھر کیسا بناتا معلوم؟ اتنے اندھیریوں میں یہ آنکھ کتنی بنایا کہ وہ آنکھ بھی اتنی بناتا ہوں، ذرہ فرق نہیں. یہ کان کتنا، وہ کان اتنا، یہ انگلی کتنی، یہ اتنی، یہ کتنی، وہ اتنی. ذرا فرق دیکھ رہے اپن، کیا حسین جمیل انداز میں بنا رہا. اتنے اندھیریوں میں اللہ کے بندے کو اللہ یہ شان دیا تو اس کی شان کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ. ایک بار یہ ایک واقعہ یاد آیا تو بولتا ہوں. یہ ہارون رشید بادشاہ تھے، ان کی بیوی حسین و جمیل تھے. ایک بار انہوں کیا کرے معلوم؟ کیا سدھرا کی بول دیے تو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے تو اچھا ہے، نہیں تو تیرے کو 3 طلاق بول دیا ہوگا. اب خوشی میں اب وہ محبت میں بول دیا تھا. حسین جمیل تھی ان کی بیوی، نہیں تو 3 طلاق بولے. بولنے کو بولے. اب سوچنے لگے ارے چاند کا حسن و جمال دیکھو، یہ میری بیوی کا کہاں تھا، یہ بٹ کے بیٹھے نو. اب میری بیوی کو طلاق ہو جاتی. اب ڈرتے ڈرتے علماء کو گئے، حضرت میں ایسا بول دیا ہوں، میری بیوی رہتی کیا چلے جاتی. پوچھے ارے میاں پوری مخلوق میں حسین مولا کہاں رہتی، چلے جاتی بول دیے، طلاق ہو جاتی. وہ عالم صاحب سے پوچھے، وہی بول رہے ہیں. دوسرے عالم صاحب سے وہی، تیسرے عالم صاحب سے وہی. پریشان ہے اب، بہت پریشانی کو دیکھو تو بعض لوگ بولے جاؤ وہاں اللہ کے ولی رہتے ان سے پوچھو. وہ زمانے میں ایک ولی رہتے تھے، میں نام بھول رہا ہوں، وہ ولی کرنے گئے. ہاں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ. ہاں ان سے جا کے پوچھو. بولے کیا اچھا یاد دلائی دیا آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ درگاہ کے خاص بزرگ نظر آتے ہیں. ہاں بہلول دانا. بہلول بولے تو دیوانے کو بولتے ہیں، دانا بولے تو عقل مند کو بولتے ہیں. دیوانہ بھی عقل مند بھی 2 نامہ لگے ہوئے ہیں. یعنی دنیا کی نظر میں دیوانے ہیں، اللہ کے پاس عقل مند ہے. اب ان کے پاس گئے تو کیا کرتے معلوم؟ میں ایسا بولوں میری بیوی رہتی کیا جاتی بول کے وہاں بھی پوچھے تو بولے ذرا بیٹھو میں آیت پڑھتا ہوں سنو غور سے. بول کے کیا کریں؟ لقد خلقنا القمر، کیا بول رہے معلوم؟ لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، بے شک ہم نے چاند کو حسین ڈھانچے میں پیدا کیا. تو کیا بولے بادشاہ جی حضرت آپ آیت غلط پڑھ رہے ہیں. بولے چاند کو حسین ڈھانچے میں پیدا کرا کہیں بھی نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. اچھا پھر پڑھتا سنو. بولے لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، بے شک ہم نے سورج کو حسین ڈھانچے میں پیدا کیا. بولے نہیں حضرت آپ غلط پڑھ رہے ہیں، سورج کو حسین ڈھانچے میں پیدا کیا اللہ نہیں بولا آیت میں. حضرت تم بولو کیا بولا. تو انہوں پڑھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک اللہ نے انسان کو حسین ڈھانچے میں پیدا کیا. ارے تو بولے تم خود تو کہہ رہے نہ اللہ کہہ رہا چاند کو حسین بنا کے پیدا کیا، نہ سورج کو، بلکہ انسان کو حسین بنایا. بولو مخلوق میں تمہاری بیوی حسین ہوئی نہیں، وہ انسان ہے. طلاق نہیں پڑی بول دیے. ارے خوش ہو کے چلے گئے ہوگا. تو اللہ نے وہ حسن و جمال دیا، 3 اندھیریوں میں بھی بنایا تو حسن و جمال کا شاہکار بن کے چمک رہا ہے انسان. اللہ کا قدرت دیکھو، فرشتے کو حکم دے دیا. تو میں عرض کر رہا تھا معزز سامعین کرام، ایک فرشتہ جسم کی اندر روح ڈالنے میں مقرر ہے، جسم بناتا بھی ہے ڈالتا بھی. وہ کون ہے؟ جسم بنانے والا فرشتہ الگ ہے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسی کرتا. بچہ بولے تو بچہ، بچی بولے تو بچہ، کیسے رنگ میں کیسا، سب وہ اللہ کے حکم سے ہوتا. اب خالی بدن بناتا اس کو مردہ بولتے ہیں. اب جب روح ڈالتا تو اس کو زندہ بولتے ہیں. اب روح ڈالنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا. بس کو روح سے پہلے پیدا ہوتا مردہ پیدا ہو بولتے نہیں. روح ڈالنے کے بعد پیدا ہوتا، روتے پیدا ہوتا خوش ہوتے سب زندہ ہوا بلکہ. انہیں روتے رہتا سب خاندان والے ہنستے رہتے. زندہ پیدا نہیں رویا تو ارے مردہ ہے سمجھتے ہیں.
تو اب زندہ مردہ ہم کس کو بولے؟ روح نہیں ہے تو مردہ، روح نکل گئی تو زندہ. تو معلومہ موت نام ہے جسم سے الگ ہونے کا نام موت ہے. روح ڈالے تو زندگی، روح نکل گئی تو موت. تو جیسے کسی کی روح نکلتی ہے تو بولتے مر گئے. مر گئے بولنے کا مطلب یہ جسم سے روح الگ ہوئی ہے یہ مطلب ہے. روح ختم ہو گئی ہے یہ مطلب نہیں ہے. روح ختم نہیں ہوتی، صرف بدن سے الگ ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، روح الگ ہوتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مومن کی روح کو خوشبودار کپڑوں میں رکھ کے اللہ کے دربار سدرۃ المنتہا پہ پیش کرتے، نام لکھ کے، پھر دوبارہ لا کے جب تک اپن لوگ لے جا کے قبرستان میں رکھ دیتے نا بدن کو، روح ڈال کے بٹھاتے ہیں. دیکھو سلامت ہے بول کے تو ڈال کے بٹھا رہے ہیں. پھر سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی شأن ھذا الرجل، تیرا رب کون؟ یہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا دین الاسلام، میرا دین. ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، حبیب پاک کو دکھا کے سوال ہوتا ہے تو اس مرد کے، اس عظمت والے مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ کہتا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ ہے. تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے، حدیث میں ایسا بولوں، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، ففرشوہ من الجنہ، جنت کا فرش بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہنا دو، وفتحوا بابا الی الجنہ، جنت کی طرف ایک رستہ کھول دو، فیاتی فی قبرہ الروح والریحان، تو وہ جنت کے اندر سے قبر میں راحت بھی آتی ہے، خوشبو بھی آتی ہے. یہ شان ہے بندے کی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتے سوال جواب کر دیے، روح پھر نکال لیتے ہیں. روح نکل گئی تو اب اللہ کی قدرت دیکھیے. روح جب بدن میں اللہ ڈالتا ہے تو بدن کی آنکھ سے روح سنتی ہے، بدن کے کان سے سنتی ہے، بدن کے زبان سے بولتی ہے، بدن کی ناک سے سونگتی ہے، بدن کے ہاتھ سے روح پکڑتی ہے، بدن کے ذریعے سے ہاتھ سے، بدن کے پیر سے چلتی ہے. جب روح کو الگ کر دیتے ہیں، روح الگ ہو جاتی ہے تو بغیر بدن کے دیکھا کرتی ہے، بغیر بدن کے سنا کرتی ہے، بغیر بدن کے سونگھا کرتی ہے، بغیر بدن کے پکڑا کرتی ہے، بغیر بدن کے پرواز کرتی ہے. سمجھ گئے؟ سننے والی کون موت کے بعد؟ روح. دیکھنے والی کون؟ روح. بولنے والی روح، سمجھنے والی روح، پرواز کرنے والی روح. اب ہم جا کے جو بھی کلام کرتے ہیں، روح الگ ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. سنتی ہے روح، جواب کرتی ہے روح، سمجھتی ہے روح. اس کے لیے میں اب حدیث سناتا ہوں. تو سنتی ہے بولے تو آپ سن لیں گے کیا میری بات؟ حدیث سناؤ صاحب. ہاں کیا جو بولے بول کے ادھر جان. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب اس کے بدن کو غسل دیا جاتا ہے تو روح غسل دینے کو دیکھتے رہتی ہے، کیسا غسل دے رہے. روح دیکھتے رہتی ہے. بولے دیکھو بدن سے الگ ہو کے پیارے نبی کیا بولے؟ دیکھ رہی ہے. کفن پہناتے ہیں، روح دیکھتے رہتی ہے. کون بولے؟ نبیوں کے سلطان فرما رہے بات. اب اس کے بعد نماز جنازہ پڑھا کے ڈولے میں رکھ کے لے جاتے کدھر؟ قبرستان. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں کلمات کا مفہوم عرض کر دے رہا ہوں، پوری عربی ہوئے، اب پوری یاد نہیں ہے، غلطیاں ہو جائیں گے بھائی. پیارے نبی کا ارشاد ہے، پہلے اس کا مفہوم عرض کر دے رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے معلوم؟ اس کو قبرستان لے جاتے ہیں اندر رکھنے کے لیے، تو گناہ گار ہے، نافرمان ہے، تو کیا بولتی معلوم روح؟ افسوس ہے مجھے کدھر لے جا رہے ہو. پریشان ہے. وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں ہوتا ہے. میں پہلے بولا نا، سب ڈرتے ہیں مگر اللہ دوستوں کو تھا لا خوف علیہم، کوئی ڈر نہیں. یہ سب ڈر رہے کیا ہوتا، افسوس کہاں لے جا رہے یہ بولتی ہے. اور جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کیا بولتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، افسوس ہے دیر کیوں کر رہے ہو، میرے رب کے رحمت کی طرف جلدی لے کے چلو. اب بولو، غسل دے رہے خود کیا بولے پیارے نبی؟ دیکھتی ہے روح. کفن پہناتے خود کیا بولے؟ دیکھتی ہے. اب لے جاتے خود کیا بول رہے ہیں؟ بول رہی ہے. اور سمجھ کے بول رہے. معلوم ہے قبرستان، جبھی تو بڑی جلدی لے کے چلو. تو سمجھنے والی روح، دیکھنے والی روح، بولنے والی روح. ارے یہ سب کیا ہے صاحب؟ رکھو اس کو، اللہ برکت دے، رہنے دو، ذہن سے ادھر ہو جائے گا. اللہ تمہاری محبتوں کو سلامت رکھے.
یہ ہے بھائی اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے مال تو کیا جانیں قربان کر دیتے ہیں، محبت کی علامت ہے وہ، اور اللہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، بولنے والی سننے والی سمجھنے والی سب روح ہے، تو اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کیا، جب تم خبرستان جاؤ تو کہو، کیا کہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ارے وہاں سننے والا نہیں تو سنانے کا حکم کیوں؟ ارے سننے والا جسم نہیں روح ہے، تو کیا کہہ رہے آقا، السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے مومن مردوں مومن عورتوں کے گھر والوں، خبر نہیں کرے گھر والوں، وہ بھی ایک گھر ہے عظیم الشان۔ کیوں؟ جواب دینے والے کے لیے فرشتے سے کہا جاتا ہے 70 گز چوڑا، 70 گز سیدھے جانب، 70 گز چوتھ طرف سے 70 گز کھول دی جاتی ہے خبر، اپنے کو پتہ نہیں چلتا، اللہ خبر والے کو دکھا دیتا ہے، وہ بعض جگہ حد نظر تک کھول دی جاتی ہے، محل بن جاتا ہے اس کا۔ تو آپ کیا حکم ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، قبرستان جاؤ تو کہو، اے مومن مردوں مومن عورتوں کے گھر والوں، اے مسلم مردوں مسلم عورتوں کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں برسے، اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ یہاں تک تو سلام ہوا، آگے کلام بھی ہے، بات بھی کرو ان سے، کیا، انتم سلفنا ونحن بالاصل، تم ہم سے پہلے والے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ سلام بھی ہے کلام بھی ہے، وہاں کچھ ہے تبھی تو سلام و کلام کا حکم ہے۔ جسم نہیں روح سنتی ہے، میں بولوں گا روح نہیں سنتی ہے، کب نہیں سنتی ہے بولوں، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جتنے زندے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور جتنی روحیں سنتی تھی دیکھتی تھی سمجھتی تھی ان کا شعور بھی پہلی سور میں جب ختم ہوگا۔ کب نہیں سنیں گے، کب نہیں شعور ہوگا، کب نہیں دیکھیں گے، پہلے سور کے بعد سب شعور ختم کر دیا جائے گا، سب بے ہوش کر دیے جائیں گے، 40 سال تک ایسے ہی رہیں گے، 40 سال کے بعد دوسرا سور ہوگا تو پھر اٹھ کے بیٹھیں گے خبر میں سے، زمین میں سے نکلیں گے سب۔ اب سمجھ گئے ہم کس سے بول رہے ہیں، کون سن رہے ہیں، اللہ کے دوست کی روح سن رہی ہے۔ اور ذرا اطمینان کے لیے بخاری شریف کی بھی حدیث سنا دوں، بخاری شریف ہر حدیث سچی، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری شریف۔ اب چلیے ادھر چلیے، تھوڑا بیٹھے بیٹھے حدیث کا بھی درس پڑھ لیں گے، بخاری شریف کا پڑھ لیں گے۔ سنیے معزز صاحب کرام، وہ بخاری شریف کی حضرت کی شان بتا دیں، امام بخاری تو جھوم اٹھیں گے، مگر یہاں ٹائم نہیں ہے، نہیں بتائیں گے ہم، بہت ہے ان کی شان۔ اب حضرت نے جمع کیا صحیح حدیث کو، بالکل ختم ہونے جا رہا جی ہے، کیا ہوا معلوم، بدر کے دن جم کے لڑی ہوئی سو معلوم نہ، ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ بڑے بڑے لوگ تھے عرب کے، ختم ہو گئے، ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب کنویں میں پڑنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کلام کریں، بات کریں ان سے، کیا، حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا پائے کیا، نہیں پوچھ رہے پیارے نبی، کس سے پوچھ رہے، مرے ہوئے مردوں سے پوچھ رہے، پا لیے۔ پیارے نبی بولتے تھے میری بات سنو، میں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، سنیں میری بات سنیں تو مرنے کے بعد چین سے رہیں گے، جنت سے راہیں بھی آئیں گی، خوشبو بھی آئیں گی، میں پڑھا نہیں، وہ سب ہوں گا، نہیں تو دیکھو آگ کے شعلوں میں جلیں گے بول کے بول دیے تھے۔ اب پیارے نبی کی وہ نظر تھی، عذاب کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے آپ، عذاب دیکھ لے، عذاب دیکھتے ہوئے کیا بولے، کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، بولے تو رب نے میرے توسط سے کیا تھا بولنے کا مطلب، پیارے نبی کے ذریعے پا لیے، کیا بولنا ہی تھا۔ وہ محفل میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی رونق افروز تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مر گئے مردے ان سے بھی بات کریں، اب یہ بھی سنتے، کیا بولے، اب اپنے کو خیال نہیں ہوتا، مر گئے کیسا سنتے، ان کو بھی اچھی خیال آیا، اے مردوں سے بات کرتے یا رسول اللہ، یہ بھی سنتے ہیں کیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے بخاری میں، ما انتم باسمع منہم ما اقول لہم، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان سے بڑھ کر نہیں سن سکتے، تم سے مراد زندے، ان سے مراد مردے، پیارے نبی کہہ رہے مردوں سے بڑھ کر زندے نہیں سن سکتے۔ اجی ایک حدیث تو ہے، ایک مردہ دوسرے مردے سے روح نکلنے کے بعد ایک کی روح دوسرے روح سے 2 مہینے کی دور سے باتیں کر لیتے، بلکہ
دنیا میں کر سکتے اپن، ارے زندہ اتنا نہیں سن سکتا جتنا مردے سنتے ہیں جی. یہاں آلوں سے سن لیتے، ہلو بولے امریکہ کو آواز جا رہی، روس کی یہاں آ رہی. ارے بھائی یہ آلوں کو چھوڑو، بغیر آلے کی بات کر رہے ہم. ہاں یہاں کرو، پوری آبادی میں جا رہی آواز، یہ ہٹائے تو جاتی یہیں. یہ قبرستان کے اندر کے مردے سنتے ہو، سمجھ گئے؟ بغیر آلے کے ہے تو اب بولو زندگی میں زیادہ قوت ہے کیا مرنے کے بعد؟ ہاں یہ ہے موت، بدن نہیں روح دیکھتی سنتی سمجھتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضرت پریشان حال ہے. کیوں؟ معلوم ہے ان کی روح نہ صرف زندہ ہے، پہلے سے بڑھ کر طاقت رکھتی ہے. بلکہ ایک اور حدیث سنا دو، میرا جی چاہ رہا جلدی ختم کرنا، مگر نکلتے چل جا رہا ہوں. کہیں کو ایسا ہو رہا ولی کا تصرف چل رہا، کیا چل رہا نہیں معلوم. اللہ بہرحال جو غلطی ہے معاف کرے، جو حق ہے قبول فرمائے. اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس سے ذرا اطمینان صحیح ہونا. بلکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی روح جب تک بدن میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر کے رکھا گیا. پرندہ جب تک پنجرے میں بند رہتا ہے، پنجرے کے باہر اڑان نہیں ہے، پرواز نہیں، اندر ہی پڑپڑا لیتے رہتا ہے. جب پرندہ پنجرے سے باہر نکلتا ہے تو طاقت کے مطابق پرواز کرتا ہے. یہی حال مومن کی روح کی ہے، جب تک بدن میں ہے پرواز کم ہے، اور جب بدن سے روح نکلتی ہے، آگے کی کلمات دیکھیے، تسیر حیث شاء، روح جہاں چاہتی ہے پرواز کر جاتی ہے. تو معلوم ہوا انتقال سے پہلے وہ طاقت نہیں ہوتی جو انتقال کے بعد ہوا کرتی ہے. بس اتنا سمجھ لیے تو ہمارا جو خطاب کرنا عرض کرنا ہے، جیسے دنیا میں تھا اب بھی ویسی ہے. پہلے جسم کے ذریعے سنتے تھے، وہ کان کے ذریعے، اب بغیر ڈائریکٹ روح سن رہی ہے. معاملہ یہی ہے، اور پہلے سے زیادہ سنتے ہیں. پہلے تو بھی قریب جا کے بولنا پڑتا تھا، یہاں سے بولو آواز وہاں جاتی، 2 مہینے کی مسافت سے سنتے ہو. اب تو طاقت اور بڑھ جاتی ہے. اتنا سمجھ گئے. البتہ یہ ہے، ہم جو ان سے پکارتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں پکارتے، اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں. اس میں ہے اللہ کے علاوہ غیر کو معبود ماننے والے، وہ بھی جا کے ان کو ذریعہ بناتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں اللہ کے پاس. ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں تو اب سوال ہوتا ہے، پھر وہ گئے تو مشرک بولتے، تم گئے تو کیسا مسلمان؟ وہ لوگ بھی تو جاتے نا اپنے چھوٹے چھوٹے خداؤں جس کو مانتے ہیں چھوٹے، وہاں جا کے بولتے تم آ کے درگاہوں پہ، وہ لوگ ان کو چھوٹے خدا بن رہے ہیں، تو ان کو چھوٹے. تو میں فرق بتاؤں، وہ جس کی پوجا کریں، عبادت کریں، اس کو معبود سمجھتے ہیں. اللہ کے علاوہ معبود سمجھنا شرک ہے. کس کو بھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتے، مستحق نہیں. اللہ کے علاوہ معبود بولنا اللہ کے ساتھ شریک کرنا. تو وہ معبود سمجھ کر ان کے پاس جاتے ہیں، اور ہم معبود سمجھ کر نہیں جاتے، محبوب سمجھ کر جاتے ہیں. فرق ہے دونوں میں. اور دوسری بات بولوں، ہم ولی کا ادب کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. ایک ہمارے بچے سے بھی پوچھو، میاں درگاہ کیوں جاتے ہیں، مسجد کیوں جاتے ہیں؟ ایک بچہ بھی بولے گا ہم درگاہ جاتے ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں عبادت کے لیے، درگاہ جاتے ہیں زیارت کے لیے. فرق ہے. ہم تو عبادت، ولی تو ولی ہے، نبیوں کے سلطان کو بھی معبود نہیں مانتے. انہوں نے خود کہا میرے رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود سمجھ کر جاتے تو شرک ہوتا، محبوب سمجھ کر جائے تو نہیں. یہ فرق ہے. برابری ختم ہوئی. بس میں وہ بتانا چاہتا تھا، ہم ولی اللہ سمجھ کے جائیں، خدا سمجھ کے نہیں. اور کوئی خدا سمجھ کے جاتا ہے تو ہمارا اعلان ہے مجھ سے بری ہے، اور ایسا سمجھنے والا یقیناً مشرک ہو جاتا ہے. پاک کھلے لفظوں میں ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اور اللہ مدد کرتا ہے تو کسی کا محتاج نہیں، خود کرتا ہے. ولی مدد کرتے ہیں تو رب کی دین سے مدد کرتے، عطاتے کرتے ہیں. وہ محتاج ہیں رب کے مدد کرنے میں. عیسیٰ علیہ السلام، ایک مثال دے رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ابری الاکمہ والابرص، میں مادر زاد اندھے کو شفا دیتا ہوں، میں کوڑ کی بیمار کو شفا دیتا ہوں. یہاں تک فرماتے احیی الموتیٰ، میں مردے جلاتا ہوں. میں جلاتا ہوں بولے
بولے اللہ نے، میں جلاتا ہوں مگر کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ اذن اللہ ہے، اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کسی کے حکم کا محتاج نہیں، وہ خود کرتا ہے. محبوب رب کی عطا سے کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے خود کرتے ہیں تو مشرک، ہم یہ سمجھے رب کی دین سے کرتے ہیں تو پھر ایمان ہے، اسلام ہے. فرق سمجھ گیا نا؟ میں یہی فرق رکھ رہا تھا. انتقال کے بعد ہمارا جانا یوں ہے، ہمیں احترام کرتے، ادب کرتے، عبادت نہیں. ہم ان کو اللہ کی عطا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، خود ڈائریکٹ دینے والا نہیں سمجھتے. اللہ کی دین سے، عطا سے. پیارے نبی فرماتے واللہ موتی وانا القاسم، اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں. نعمت آتی ہے دربار سے، ملتی ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے. اللہ نے قرآن دیا، اللہ حبیب کو دیا، حبیب نے سارے جہاں کو دیا. نماز آئی اللہ کے پاس سے، ملی گنبد نہیں ملی دامن مصطفیٰ سے. بولو گنبد خضرا سے اس لیے نہیں بول رہا ہوں، گنبد خضرا سے روزہ زکوٰۃ سب ملا ہے، نماز عرش الہی سے ملی ہے. وہاں جا کر دیا اللہ، سب یہاں بھیج کر دیا، نماز بھلا کر دیا. یہ شان والی عبادت. تو روزہ ملا گنبد خضرا سے، حج ملا گنبد، آیا ہے رب کی دربار سے، ملا ہے دامن مصطفیٰ سے. یہ ہے ہم کہہ رہے، اسی کا ہے، مل رہا ہے ان پاک ہاتھوں سے. اب اتنے فرشتے مارتے جلاتے اللہ کے حکم سے، ذریعہ یہ ہیں، یہ بھی بندے ہیں. خیر بہرحال معزز سامنے، عقیدے پہ دار و مدار ہے. ہم جیسا غلط عقیدہ رکھیں تو گمراہی ہوگی، شرک ہوگا، کفر ہوگا، جو بھی ہونا ہوگا. ہمارا معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ. ہاں میں ایک حدیث سنا کے بس کروں. رب کا کرم کس کو؟ کیا اس کے ماننے والوں پہ ہوگا؟ ابھی کیا بولیں؟ ارے بد سے بہت ہوگا. ابھی ایک بات بول دیتا ہوں اس کی وجہ. کرم کس پہ ہوتا ہے؟ اس کی جو مانیں گے، جتنا زیادہ مانیں گے اتنا کرم ہوگا. ارے میں کیا بولوں، زیادہ مت لکھ جو، بد سے بہت ہوگا. اب میں ایک بات بولتا ہوں. مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل بڑے فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی حنبلی مسلک پہ چلتے ہیں، سید الاولیاء. وہ انہوں نے کتاب حدیثوں کی جمع کیا، مسند کہتے ہیں اس کو. اس میں علماء کہتے ہیں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. اس میں کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بات ختم کر دیں گے. اس میں کیا حدیث ہے، اس کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حبیب پاک کے چچا کے بیٹے، حبیب کے خاندان کے چمکتے شہزادے ہیں، چشم و چراغ ہیں خاندان مصطفیٰ کے. وہ راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے رشتہ دار کے اعمال کو ان کی خبر میں فرشتے پیش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. بھائی کس کا انتقال ہوگا؟ ان کے رشتہ دار جو زندہ ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، فرشتے لے جا کے ان کے خبر میں بتاتے ہیں. کون بن رہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں خبر میں پیش کرتے، بولے تو روح کے سامنے، روح دیکھتی ہے بھائی اس کو. تو اب آگے فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَاسْتَبْشَرُوا بِهِ، اگر اعمال اچھے ہوتے میرے اپنے خاندان کے تو خوشیاں مناتے ہیں. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اچھے کے علاوہ کیا ہوتا؟ برا ہی چھوڑنا نا. برے اعمال، عقیدہ برا، عمل برا، کچھ بھی برا، اخلاق برے، کچھ بھی برا دیکھتے ہیں تو قالو، اللہ سے عرض کرتے ہیں کیا؟ اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، اے اللہ میرے یہ خاندان کے فرد کو جس کی میں یہ برائیاں دیکھ رہا ہوں تو اس وقت تک موت مت دے جب تک کہ انہیں ایسی ہدایت نہ دے دے جیسی ہدایت تو نے ہم کو عطا فرمایا ہے. اب بول رہو کس کے پاس اعمال پیش ہو رہے ہیں؟ مرنے والے کے پاس. کون اللہ سے دعا کر رہا ہے؟ مرنے والا، مطلب روح. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ انتقال کیے ہوئے رشتہ دار بھی دعائیں کرتے ہیں. وہ بھی نے بولا نہیں دعا کرو، بلکہ اپنے سے کر رہے ہیں پیش ہوتے ہی. جب ایک رشتہ دار، خبر والے اپنے رشتہ دار دنیا والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو اللہ والے امت مصطفیٰ کے لیے کیوں دعا نہیں کر سکتے؟ اس لیے اللہ والوں سے دعائیں لینا حق ہے، اللہ کی عطا سے ان کا مدد کرنا حق ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. مگر ولی سمجھ کر، خدا سمجھ کر نہیں، اللہ کی دین سے سمجھ کر، ڈائریکٹ اپنی ذات سے نہیں، فرق کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
الحمدللہ ہمارا آج کا اس جلسہ کامیاب ہوا۔ ایک اعلان کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ علماء نظامی آرگنیزیشن کے زیر اہتمام تربیت